سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ ماں باپ زن و فرزند اولاد سے پیارا ہے۔ عزیزان محترم، آج ربیع النور کی کتنی تاریخ ہے؟ 13 شروع۔ اردو کیلنڈر کے مطابق تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد بدل جایا کرتی ہے، تو ہم یہ اردو کیلنڈر کے مطابق ہم ربیع النور کی 13 تاریخ کا سفر کر رہے ہیں۔ آج سے 2 دن قبل 12 ہم سے گزری، 14 شروع ہو چکی ہے، آج سے 2 دن قبل ہم سے اتنی تاریخ گزری ہے 12، اور وہ 12 تاریخ اتنی عظیم الشان، اتنی بابرکت، اتنی ریپوٹیڈ، اتنی پاورفل تاریخ کہ عالم اسلام میں اگر وہ تاریخ نہ آتی تو لفظ تاریخ کو جنم نہیں دیا جاتا۔ اگر ربیع النور نہ ہوتا تو زمانے کی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ اس تاریخ کے صدقے میں تمام تاریخیں بنائی گئی، اس مہینے کے صدقے تمام مہینوں کو بنایا گیا۔ اسی کی منظر کشی امام و عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے کی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ اٹھتا ہے فریرا تیرا، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمانوں پر ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، آسمان کی مخلوق آ رہی ہے، ایک دسترخوان زمین پر لگا ہوا ہے، سکون کے ساتھ مخلوق آ رہی ہے، مگر اس دسترخوان کو کھلانے والا کون ہے؟ اس دسترخوان کو کھلانے والا کون ہے؟ تو امام و عشق و محبت کہتے ہیں کہ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، یا رسول اللہ آپ کھلانے والے ہو، اور آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اور آج سے تقریباً 40 سال پہلے ایک شاعر نے اور لکھا کہ قصر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے، دنیا اور آسمان اور جنت اور دوزخ کو سجانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی گئی، قصر باقی نہ رکھی بس میں ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا اور چاندنی پھیلی زمانے میں، اور کسی بھی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، کسی بھی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، بس مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ ادھر آؤ، تماشا ہو رہا ہے، لوگ ڈوکی بہرائی جا رہی ہے، تمیز نہیں ہے تو ان بالکوں کو ذرا پیچھے کرنا اگر آپ کو سننا ہے۔ یہ بیہودگی مجھے محفل میں بالکل پسند نہیں، آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، آپ نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ تقریر سبحان اللہ کی محتاج تعلق نہیں ہے۔ آپ ذرا آگے آئیں تو بڑے بڑے بیٹھے آ جائیں، پیچھے بیٹھے پیچھے آئے چلو، میں مجبوری میں سنانے والا انسان نہیں۔ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کرو پھیرا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفان کرو پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں، ہرا کے گاڑ سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ عزیزان محترم، ربیع النور کی 12 تاریخ، مکہ المکرمہ کی دھرتی، حضرت عبد المطلب کا در دولت، سیدہ آمنہ کا بطن اقدس سے پیغمبر اعظم کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔
रहमत बारी ताला के जलवे जमीन पर बिखरने वाले हैं। रब्बे काबा का नूर जमीन पर उतरने वाला है, मगर किस शान और शौकत के साथ, किस सजधज के साथ पैगंबर आज़म की जलवागरी इस जमीन पर हुई है। तारीख हमें बताती है रब्बे काबा ने, परवरदिगार आलम ने रिज़वान जन्नत, जन्नत के दरोगा को हुक्म दिया, ऐ जन्नत के दरोगा रिज़वान अपनी सजी सजाई जन्नत को सजा दे। हूरा ने बहस्ती को हुक्म दिया जाए कि वो अपने आंचलों को संभाल लें। जहन्नम के दरोगा मालिक से कहा जाए कि वो अपने जहन्नम के 8 दरवाजे बंद कर दे, क्योंकि आज वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जमीन पर आ रहा है। आज सारे कायनात के लिए जो रहमत है, वजह कायनात की जलवागरी होने वाली है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के औराक हमें बताते हैं, इस्लाम का इतिहास इस बात का साक्षी है। अज़ीज़ान महतरम, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जलवागरी इस जमीन पर हुई, जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिदरा के मकीन बुलबुल सिदरा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जन्नत से 3 झंडे लेकर के जाओ। एक झंडा खाना खुदा पर यानी काबतुल मुअज़्ज़मा की छत पर लगाया जाए, और एक झंडा सज्जदा आमिना यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की हवेली की छत पर नस्ब किया जाए, और दूसरा झंडा आसमान दुनिया पर लहरा दिया जाए, ताकि पता चले कि पैगंबर आज़म फातिह आलम की जलवागरी जमीन पर हो रही है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक ने जब इस ज़मन के लिए पढ़ा, तो बड़ी मोहब्बतों के साथ पुकार उठे कि यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जिहादे जिंदगानी में है यही मर्दों की शमशीरें। अज़ीज़ान महतरम, दुनिया में बादशाह आए, कोई एक खित्ते का बादशाह रहा, किसी ने एक मुल्क पर अपनी हुकूमत का सिक्का जमाया, मगर आमिना के लख्ते जिगर की अजीबो गरीब शान है। मेरे नबी की हुकूमत, मेरे नबी की बादशाहत सिर्फ अरबिस्तान तक मौजूद न रही। मेरे नबी की हुकूमत का सिक्का मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक मुस्तफा की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। अज़ीज़ान महतरम, जो आज हमने झंडे लगाए, यहाँ कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो झंडों पर एतराज करने वाले, जो हमने आज झंडे लगाए वो किसी मौलाना के कहने पर नहीं लगाए। शायद कोई मौलाना लिखता तो लोग एतराज कर देते, फुला मसलक का मानने वाला है, उसकी बात हम नहीं मानते। झंडे लगाने का हुक्म किसी बादशाह ने नहीं दिया, क्योंकि जब तक उसकी बादशाहत रहती उसका हुक्म रहता, और बादशाहत खत्म हो जाती हुक्म मंसूख हो जाता। झंडे लगाने का हुक्म किसी बड़े रुस्तम ने नहीं दिया, बल्कि झंडे लगाने का हुक्म बादशाहों के बादशाह अहकमुल हाकिमीन परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म जिब्रील को दिया कि झंडे लगाओ। पता चला जब तक अल्लाह का हुक्म रहेगा, अल्लाह अनमिट चीज है, सब कुछ मिट जाएगा, मगर अल्लाह बाकी रहेगा, मालिक बाकी रहेगा। जब तक अल्लाह रहेगा, जब तक मुस्तफा का झंडा रहेगा। अल्लाह नहीं मिट सकता तो मुस्तफा के झंडे को भी नहीं मिटाया जा सकता। किसी ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदले का जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। हो सौके यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें, निगाहें मरते मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अज़ीज़ान महतरम, गौर करने का मकाम है। अल्लाह ने झंडों का हुक्म दिया, झंडे लगा दिए गए, और अल्लाह का फजल है कि क़यामत तक, जब तक आसमान पर सूरज रहेगा, जब तक ज़मीन पर ज़र्रे रहेंगे, मुस्तफ़ा के झंडे आशिकाने मुस्तफ़ा अपने घरों की छतों पर नस्ब करते रहेंगे, फ़ज़ाओं में लहराते रहेंगे, क्योंकि ये कायनात अगर जी रही है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में जी रही है। ये लोग
لوگ کھا رہے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں کھا رہے ہیں۔ عزیزان محترم غور کرنے کا مقام ہے، سجی سجائی جنت کو سجایا گیا، جھنڈے لگائے گئے، اور اللہ نے آسمان کے چاند ستاروں کو حکم دیا، اے آسمان کے چاند ستاروں اپنی محفل سبینہ کو برخاست کر کے زمین پر چلے جاؤ، زمین کو سجا دیا جائے، کیونکہ آج میرے محبوب کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ عزیزان محترم تاریخ شاہد عدل ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان حال سے ارشاد فرمایا، رسالت کی زبان کھلی اور میرے آقا فرماتے ہیں لولا کما خلقت الافلاک لولا کما خلقت الارض لولا کما خلقت الجنہ، کہ جب اللہ نے نہ آسمان بنایا تھا، نہ زمین بنائی تھی، نہ جنت بنائی تھی، نہ دوزخ کو وجود دیا گیا تھا، یہاں تک اللہ نے اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہیں فرمایا تھا، اس وقت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم ابھی آب و گل کے درمیان میں موجود تھے، آدم ابھی مٹی کے اندر موجود تھے، ابھی آدم کے پتلے کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ آدم کا پتلا بننے سے پہلے 2000 برس پہلے اللہ نے اپنے نور سے جدا کر کے اپنے محبوب کے نور کو بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد۔ عزیزان محترم 2000 برس پہلے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے، کیوں بنایا تھا کہ اب اسی نور سے کائنات کی تخلیق کرنی تھی، اسی نور سے کائنات کو بنانا تھا، اب مصطفیٰ کے نور سے پوری کائنات بنائی گئی۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ سورج کا چمکنا تو ایک بہانہ ہے، سورج کا چمکنا تو ایک بہانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے، سرکار کے جلووں سے روشن یہ زمانہ ہے۔ مقدس قرآن کی آیت مبارکہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ عزیزان محترم آیت مقدسہ کے اندر رب کعبہ نے نور سے مراد پیغمبر اسلام کے لیے لیا ہے، پیغمبر اعظم اسلام کے سرسطافت، اسلام کو لانے والا، اسلام کا آئیڈیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے مراد لیا گیا ہے، اور کتاب مبین سے مقدس قرآن مراد ہے۔ میں آپ کو بتا دوں یہ دو لفظ ہیں مگر دونوں لفظ ہم معنی ہیں، یعنی دونوں لفظ مترادف ہیں۔ اگر مبین کا ترجمہ کیا جائے تو روشنی ہو جائے گا، اگر نور کو اردو میں تبدیل کیا جائے تو بھی روشنی ہو جائے گا۔ یہ دو جملوں کو اور ہم معنی ایک ہی معنی میں ڈھال کر رب کعبہ نے کیوں استعمال کیا؟ جس لفظ کا استعمال قرآن کے لیے کیا گیا اسی معنی والے لفظ کا استعمال مصطفیٰ کے لیے کیا گیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا اے لوگوں مصطفیٰ اور قرآن کی بولی کو الگ الگ مت سمجھنا۔ اگر مصطفیٰ کے میلاد کا ثبوت قرآن سے مل جائے تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں حدیث سے بتاؤ، اگر مصطفیٰ کے میلاد کا ثبوت حدیث پاک سے مل جائے تو یہ نہ کہنا کہ قرآن سے بتاؤ، کہ نہ قرآن الگ ہے نہ حدیث پاک الگ ہے۔ جو قرآن ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے اور جو حدیث ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے۔ ایک زبان دو باتیں بتا رہی ہے، جو قرآن بتا رہی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زبان ہے، جو حدیث بتا رہی ہے وہ بھی مصطفیٰ کی زبان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جس بات کو مصطفیٰ نے کہا یہ قرآن ہے ہم نے قرآن مان لیا، اور جس بات کو مصطفیٰ نے کہا یہ غیر قرآن ہے یہ حدیث ہے تو ہم نے اسے حدیث مانا ہے۔ اور اللہ نے اس بات کی گواہی مقدس قرآن میں دے دی کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی نور اور مبین ایک ہی معنی کے
معاملات ہیں۔ نور کا معنی بھی روشنی ہے اور مبین کا معنی بھی روشنی ہے۔ اللہ بتا یہ رہا ہے اے لوگو تم قرآن کو الگ مت سمجھنا، تم نبی کو الگ نہ سمجھنا۔ اب کچھ لوگ قرآن کو الگ سمجھ کر اپنے کو اہل قرآن کہلانے لگے، کچھ لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے کو اہل حدیث کہلانے لگے۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم حدیث کی ذمہ داری اپنے کاندھے پر اٹھائے ہو؟ وہ حدیث کیا تمہارے باپ نے تمہیں بتائی ہے؟ کیا تمہارا دادا قبر سے اٹھ کر تمہیں حدیث بتانے کے لیے آیا تھا؟ تمہیں کس نے حدیث بتائی تھی جو تم اہل حدیث کہلانے لگے؟ تم اہل حدیث کہلانے سے پہلے تمہیں اہل مصطفیٰ کہلانا چاہیے تھا، مصطفیٰ والا کہلانا چاہیے تھا۔ جب تم مصطفیٰ والے کہلاتے تو قرآن والے بھی کہلاتے، حدیث والے بھی کہلاتے، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان نے ہی قرآن بتایا ہے، مصطفیٰ کی زبان نے ہی حدیث بتائی ہے۔ جب کسی شاعر نے اس ضمن کو پڑھا ہے، ان تواریخ کے اس بات کو پڑھا ہے، جب مفسر نے مقدس قرآن کی آیت کی تفسیر لکھی تو شاعر نے قلم اٹھایا، اے لوگو مصطفیٰ اور قرآن کو الگ الگ سمجھنے والوں سنو سنو کہ مجھے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، مجھے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے، مجھے قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے، قرآن کے پاروں میں سرکار نظر آئے۔ نہ قرآن الگ ہے نہ مصطفیٰ الگ ہے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ کہیں قرآن میں رب تعالیٰ اپنے محبوب کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ کر کے پکار رہا ہے، کہیں مقدس قرآن میں پروردگار عالم اپنے محبوب کو سراجا منیرا کہہ کر کے بلا رہا ہے، کہیں اللہ اپنے محبوب کو یاسین کہہ کر کے پکار رہا ہے، کہیں طٰہٰ کہہ کر کے پکار رہا ہے۔ پورا قرآن نبی کی نعت پڑھ رہا ہے۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے اے قرآن پڑھنے والوں، مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر قرآن پڑھو گے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، میلاد مصطفیٰ کے منکر ہو جاؤ گے۔ قرآن پڑھو گے تو اللہ تمہیں بدلہ نہیں دے گا۔ اور مقدس قرآن کی آیت مبارکہ اس کی وجاہت کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اللہ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، کہنا مانو اللہ اس کے رسول کا۔ اگر تم نے اللہ کا کہنا مانا رسول کا نہ مانا تو تمہارا کہنا ماننا نہ مانا جائے گا، تمہاری نماز نہیں مانی جائے گی، تمہارا روزہ نہیں مانا جائے گا، تمہارا حج نہیں مانا جائے گا، تمہاری زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ اگر مصطفیٰ کی محبت میں روزے رکھے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر مصطفیٰ کی محبت میں نماز پڑھی ہے تو اجر عظیم کے مالک بنائے جاؤ گے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت میں ملت اسلامیہ کا کوئی نیک کام کیا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہ ہمارے مقدس قرآن پروردگار عالم مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرے برابر بھی برائی کرو گے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر ذرے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا اجر اس کا بدلہ اللہ کی بارگاہ سے تمہیں دیا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ خاموشی کے ساتھ سنو، اپنے بھیجے میں ایک ایک بات سوال کر کے رکھو، یہ آپ کو یہاں کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کو بتا رہا تھا پیغمبر اعظم کی جلوہ گر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس زمین پر ہو رہی ہے۔ آپ کی والدہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو بنا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر اصل اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے تو اس میں مل جایا کرتا ہے، اگر پانی میں مل جائے تو پتہ نہیں چلتا، اگر دودھ میں ملا دیا جائے تو فرق محسوس نہیں ہوتا، اگر مٹی میں ملا دی جائے تو کوئی اس کا رنگ اور کلر نہیں پہچان پاتا ہے، آگ کو آگ میں داخل کر دیا جائے تو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اسی طریقے سے نور محمدی کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے
اللہ کے نور میں اور نور محمدی، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ سمندر سے نکلنے والا پانی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ عزیزان محترم، سمندر سے نکلنے والا پانی، سمندر سے پانی نکل رہا ہے، سمندر سے نکلنے والا پانی کوئی گنگا کہلاتا ہے، سمندر سے نکلنے والا پانی کوئی جمنا کہلاتا ہے، سمندر سے نکلنے والا پانی کوئی جھیلم کہلاتا ہے، سمندر سے نکلنے والا پانی کوئی محبہ کہلاتا ہے۔ جب یہ ندیاں لوٹ کر سمندر میں چلی جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، لوگ محسوس نہیں کر پاتے کہ جو سمندر میں ملنے والا پانی ہے، جو سمندر سے جانے والا سمندر کے اندر لوٹ کر کے پانی آیا ہے، یہ جھیلم ندی کا پانی ہے یا گنگا ندی کا پانی ہے یا جمنا ندی کا پانی ہے، ساری ندیوں کا پانی سمندر میں جا کر کے ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نور محمدی کو جب اس کی اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو نور محمدی نور خدا میں جا کر کے مل جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلا لوگ خدا اور مصطفیٰ، یہ میں آپ کو علم کے دائرے میں بتا رہا ہوں، لفظی گفتگو نہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، نور کو نور کی طرف لوٹایا گیا تو نور نور محمدی میں جا کر کے مل گیا۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اب یہ بتاؤ کیا اللہ کا نور کبھی مر کر کے مٹی میں ملتا ہے؟ نور نور محمدی اللہ کا نور تھا، وہ اللہ کا نور ہے، تو جب اللہ باقی ہے تو اس کا نور باقی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، مصطفیٰ کی مصطفائی رہے گی، جب تک خدا رہے گا تب تک مصطفیٰ رہیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، آدھا کہتے ہیں دشمن کے لیے، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں چائنیز تو نہیں بول رہا، میری زبان سمجھتے ہو؟ کہیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب سمجھ رہے ہیں اور یاد کر لیجیے گا کہ میں نے کیا بات آپ کو بتائی۔ بڑے حوالے کے ساتھ میں گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اگر مصطفیٰ کے نور کو نور میں ملا دیا جائے تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا نور خدا کے نور میں جا کر کے مل گیا۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے اور خدا کیا ہے۔ پتہ کہنے والے نے کہا کہ جو مصطفیٰ ہے وہ خدا ہے، جو خدا ہے وہ مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر بڑی کڑوی سچائی میں نے بتائی، یہ تصوف کی بات میں نے آپ کو بتائی۔ یہ بات تو لوگ بھی نہیں بتائیں گے، وہ مولانا جو تصوف سے دور ہے وہ فتویٰ لے کے آ جائیں گے کہ رات مولانا صاحب نے مصطفیٰ کو خدا بنا دیا تھا، مگر میں ان عقل کے اندھوں کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ مولانا مشاہد نے مصطفیٰ کو خدا نہیں بنایا بلکہ قد جاءکم من اللہ نور مصطفیٰ کو خدا بنا رہی ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جب گنگا کا بہنے والا پانی سمندر میں جا کر کے ملا تو کسی نے یہ نہ کہا کہ گنگا سمندر ہے بلکہ سمندر کو سمندر کہا گیا۔ جب جھیلم ندی کا پانی سمندر میں جا کر ملا تو یہ نہ کہا گیا کہ اب سمندر جھیلم بن گیا ہے بلکہ اس کا نام سمندر ہی رہا۔ اگر جمنا کا پانی سمندر میں جا کر کے ملا تو کسی نے یہ نہ کہا کہ اب سمندر جمنا بن گیا ہے بلکہ سمندر سمندر ہی رہا۔ اس طریقے سے اگر نور محمدی خدا میں جا کر کے مل گیا تو خدا مصطفیٰ نہ بنا بلکہ خدا خدا ہی رہا۔ میری بات سمجھے؟ مگر یہاں یہ سمجھ لیں کہ ندیوں کا پانی سمندر سے نکلتا ہے، پانی کہلاتا ہے۔ خدا کا نور
مصطفیٰ کا نور خدا سے نکلا ہے تو اس نور کو جدا نہ سمجھا جائے گا. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ یہ نہ سمجھو کہ مصطفیٰ خدا سے جدا ہے، نہ مصطفیٰ خدا سے جدا ہے، نہ خدا مصطفیٰ سے جدا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اسی لیے امام عشق و محبت بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے پکارے کہ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا. کیا چاہتے ہیں دو عالم؟ دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور یہ شعر بغیر حوالے صحیح کے کہا گیا، کیونکہ یہ شعر کسی گہرے نہیں کہا. یہ شعر وقت کے عالم، وقت کے محدث، وقت کے شیخ الحدیث، وقت کا شائنسداں، بہت بڑا فلسفی، محدث، مفکر نے اس شعر کے لیے کہا. کیوں کہا؟ اس نے مقدس قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب فرماتے ہیں اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب سے کہہ دو اگر یہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ سے محبت کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کہ یہ سبحان اللہ، اللہ سے محبت کرنے لگے گا. اب یہاں میری بات یاد رکھیے گا، میلاد کی بات چل رہی ہے. بڑی پوائنٹڈ بات آپ کو بتا دوں، زمانہ بڑا پرفتن ہے، بڑی خواصت والی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی بھی کوئی آپ کو بہکا سکتا ہے. مگر آپ سمجھیں اسے یہ جواب آپ دے سکتے ہیں. آپ اسے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اللہ نے مقدس قرآن میں کیوں نہ فرمایا اپنے راضی ہونے کی وجہ نماز کیوں نہیں بنائی گئی؟ اپنے راضی ہونے کی وجہ روزہ کیوں نہیں اللہ نے بنایا؟ اپنے راضی ہونے کی وجہ اللہ نے حج کیوں نہیں بنایا؟ اگر اللہ اپنے راضی ہونے کی وجہ روزہ اور نماز اور حج و زکوٰۃ کو بنا دیتا تو شیطان لعین جسے ابلیس جسے اجازیل کہا جاتا ہے وہ بارگاہ خدا بندی میں حاضری دیتا. مولا تو نے نمازیوں کو اپنی کی راضی ہونے کی وجہ بنایا ہے. میں تو سب سے بڑا نمازی ہوں، میں نے 600 کروڑ برس اس دنیا میں نماز پڑھی ہے. کوئی دنیا کا چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، مگر پھر بھی مجھے جہنمی قرار دیا گیا ہے. شیطان اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ پیش کر دیتا، اگر مولا علم کی بنیاد کو راضی ہونے کی بنیاد بناتا تو شیطان کہتا مولا میں تو بہت بڑا عالم ہوں، مولا میں تو بہت بڑا علم جاننے والا ہوں، مجھے معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، مجھے فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے، میں نے ایک وقت میں 2.5 لاکھ فرشتوں کو پڑھایا ہے. مولا تم مجھ سے راضی ہو جا. پر پروردگار عالم نے شیطان کے منہ پر، شیطان کی شیطانیت کے صندوق پر آخری کیل ٹھونکتے ہوئے کہا اے شیطان، اللہ کو تیری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو نمازیں اللہ کے محبوب بندوں سے دشمنی رکھ کر کے پڑھی جاتی ہیں، جو سجدے دشمنی مصطفیٰ میں کیے جاتے ہیں، جو رکوع گستاخ مصطفیٰ میں کیے جاتے ہیں، جو سجدے توہین اللہ کے نیک بندوں کی توہین کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ میدان حشر میں ان نمازوں کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دے گا. کہ اللہ کی شان تو عظمت والی ہے، بلند و بالا، مگر اللہ نے فرمایا اے محبوب فرما دو اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے محبت کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سوال کرنے والے نے سوال کیا اے رب ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم نے بڑی مکاریاں کی ہیں، ہم نے تیرا کہنا نہیں مانا، ہم نے اچھے کام نہیں کیے، ہمارے طور طریقے اسلام کے مطابق نہ رہے، ہم نے شریعت مصطفیٰ کا خیال نہ کیا. اے اللہ تو ہم گناہگاروں کو کیسے محبوب بنائے گا؟ تو قرآن کی آیت مقدسہ کہتی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان.
अल्लाह फरमाता है मेरे दर पे आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मस्जिद में हाजिर हो जाओ, मुस्तफा की मोहब्बत में गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सजदे में सर झुका लो, गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये नमाज हमें किसी और ने ला करके नहीं दी है, ये नमाज आसमान से हमारे ऊपर नहीं फेंकी गई, बल्कि अल्लाह का महबूब अल्लाह से तोहफे के तौर पर इस नमाज को हमारे पास लेकर के आया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी बिका फिस्सला, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा वो नमाज जरूर पढ़ेगा। नमाज की तबलीग की जरूरत नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत की तबलीग की जरूरत है। पेड़ के पत्तों को पानी लगाने की जरूरत नहीं, पेड़ की चोटी पे खड़े होकर एक लोटा लेकर उस पर पानी डालोगे तो पत्ते हरे नहीं होंगे, बल्कि जड़ को पानी लगाओगे तो डालियां खुद हरी भरी हो जाएगी। मुस्तफा की मोहब्बत की तबलीग करो, नमाजी खुद बन जाए। मुस्तफा नमाज लेकर के आए, मुस्तफा को रोजा दिया गया है, मुस्तफा के हवाले हज किया गया है। और अजीजान मोहतरम, लोग मुस्तफा की मोहब्बत में कैसे नमाजी बने। हजरत अली शेर खुदा है, पैर में तीर लग गया, लोगों ने तीर निकालना चाहा तो हजरत अली ने कहा बहुत तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा तीर मत निकालना। खून निकल रहा था, दर्द की शिद्दत से करा रहे थे। आपने कहा ठहरो, लोग ठहरे। आपने मिट्टी से तयम्मुम किया और आपने सजदे में सर रख दिया और आपने कहा कि जब मैं सजदे में सर रख कर सुभान रब्बियल आला कहूं तो तुम मेरा तीर निकाल लेना। तारीख गवाह है, हजरत अली का सर सजदे के अंदर है, तीर खींचने वाले ने तीर खींचा, मगर आपको दर्द का एहसास ना हुआ कि कब मेरे पैर से तीर निकाल लिया गया, क्योंकि हजरत अली का सजदा इस मुस्तफा की इस बात की तफसीर और तनवीर बन रहा था। मेरे मुस्तफा ने मक्का की धरती पर बैठ करके फरमाया अस्सलातु मैराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मैराज। जब नमाज पढ़ता है तो इंसान अल्लाह को देख लेता है, अल्लाह के नूर का दीदार करता है। क्यों तकलीफ नहीं हुई? यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे, एक नबी का नाम यूसुफ है, बड़े हुस्न जमाल वाले थे, बड़े खूबसूरत थे, साथ पर्दे चेहरे पे पड़े रहते मगर हुस्न झलकता रहता, सुंदरता टपकती रहती। एक बादशाह की बीबी, अजीज मिस्र की बीबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की आशिक हो गई, उसके दिल में मोहब्बत हो गई। ताना देने वाली औरतों ने कहा बादशाह की बीबी है मगर गुलाम की आशिक हो गई है, बड़े अफसोस की बात है। सुलेखा ने एक मीटिंग लगाई, उन ताना देने वाली औरतों को बुलाया और कहा तुम कहती हो कि मैं एक गुलाम की आशिक हो गई हूँ, एक गुलाम की मोहब्बत, उसका इश्क मेरे सीने में घर कर गया है, जरा उसको देखो, वो कितना हुस्न जमाल वाला है, वो कितना खूबियों वाला है, वो कितना खूबसूरत है। तुम देखोगे तो ताब न ला सकोगी। इस्लाम की तारीख बताती है जब औरतें इकट्ठा हो गई तो जुलेखा ने एक चाकू और एक नींबू उन औरतों के हाथ में दे दिया कि जब मैं अपने महबूब के चेहरे से पर्दे को हटाऊं तो तुम्हें नींबू काटना होगा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खूबसूरत चेहरे से पर्दा हटाया गया और जुलेखा ने कहा कि नींबू काटो, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में वो औरतें ऐसे खो गई कि नींबू काटने के बजाय औरतों ने अपनी उंगलियों को काट लिया। कहिए सुभान अल्लाह। उंगलियां कट गई, उंगलियां कट कर नीचे गिर गई, मगर यूसुफ के हुस्न में इतनी कोई हुई थी कि तकलीफ नहीं हुई। तो मुझे जरा बताओ, जो यूसुफ के हुस्न को देख कर इससे तकलीफ का एहसास ना हो और जो हुस्न खुदा को देख ले, जो हुस्न नूरे खुदा को देख ले, उसे सजदे में तीर निकलने का एहसास क्या होगा? अगर यूसुफ को हुस्न मिला है तो मुस्तफा के सदके में मिला है। जब यूसुफ के हुस्न का ये आलम है तो मुस्तफा की खूबसूरती का आलम क्या होगा?
मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा। मोमिनों की रूहानी माँ हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि चांद की 14 तारीख थी। कितनी तारीख थी? 14 तारीख। जब चांद की 14 तारीख होती है तो चांद पूरी आबोताब के साथ आसमानी दुनिया पर होता है। हाँ बेटा, मोबाइल चला रहा है या माइक देख रहा है? बड़े करीब से बोलना पड़ रहा है, ये पूरा हलक खा गया, बहुत आवाज खींच रहा है। इसका बेस कम कर और आवाज बढ़ा दे। दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोमिनों की रूहानी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि चांद की 14 तारीख थी। चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान दुनिया पर चमक रहा था। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का महबूब मेरे आंगन में जलवा अफरोज है। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखती हूँ तो कभी मुस्तफा के चेहरे को देखती हूँ। मेरे सरताज ने पूछा, मेरे चांद ने पूछा कि आय आयशा क्या कर रही हो? तो मेरे हजरत आयशा ने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर निसार हो जाएं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आज चांद की 14 तारीख है। आज 14वीं रात का चांद पूरी आबोताब के साथ आसमान दुनिया पर चमक रहा है और आज एक चांद मेरे आंगन में बैठा हुआ है। मैं ये देख रही हूँ कि आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे आंगन में बैठा हुआ चांद ज्यादा खूबसूरत है। मेरे आका ने फरमाया, अय आयशा, तुमने क्या फैसला किया? तुम्हारी आई साइट ने क्या जजमेंट लिया? तुम्हारी आंख ने क्या निष्कर्ष इसका निकाला है? तो हजरत आयशा फरमाती है कि या रसूलल्लाह, कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मेरी निगाह ने फैसला ये किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कि मुस्तफ़ा के चेहरे से जो नूर की किरणें फूट रही हैं, उन किरणों से 14वीं रात का चांद भी अपने दामन को पसारे मुस्तफ़ा से रोशनी की भीख मांग रहा हो। जब इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अकीदत को पढ़ा तो आप बरेली की चटाई से पुकारे कि वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, ये शम्मा है धुआं नहीं। और आगे फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए ऊंचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जाने। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मेरे प्यारे मुस्तफा के हुस्न जमाल को पढ़ो। इधर यूसुफ के हुस्न का आलम ये कि लोगों औरतों ने नींबू काटने के बजाय उंगलियां काट ली। वहां तो यूसुफ के हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियों को काटा था, मगर मेरे मुस्तफा करीम के हुस्न की शान ये है, मेरे मुस्तफा करीम की खूबसूरती की आन बान ये है कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ के हुस्न को देख करके उंगलियां काटी थी, मगर मुस्तफा के हुस्न को देखकर अरब के मर्दे मुजाहिदों ने अपनी गर्दनों को कटवा दिया था। किसी शायर ने कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना। सच कहते हैं औरत के लिए कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूलल्लाह, अरब के मर्दे मुजाहिद तेरे नाम पर अपनी गर्दनों को कटा रहे हैं। क्या कमाल की बात है कि
مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کے دیکھا انگلیاں کٹا دی، مگر میرے آقا تیرے حسن کو دیکھ کر حضرت بلال نے امیہ بن خلف کے گھوڑوں کی مار کھائی، مگر مصطفیٰ کی محبت دل سے نہ نکلی۔ حضرت عمار کو تحت کولم پر لٹایا گیا، مگر مصطفیٰ کی محبت کو دل سے نہ نکال سکے۔ بڑے بڑے ظلم ہوئے مصطفیٰ کے چاہنے والوں پر، مگر انہوں نے یہی کہا کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مستو ہوں، میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مستو ہوں۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترسی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ترسی بوٹی ہوتی ہے جو نشے کو اتار دیا کرتی ہے، مگر لکھنے والے نے لکھا کہ مصطفیٰ کی محبت کا نشہ ایسا ہے کہ اسے ترسی بوٹی بھی نہیں اتار سکتی ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند زائدہ خوبصورت ہے۔ دودھ پاک بڑھے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بات نہیں، جہاں نیکا مطابع شیطان ضرور آتا ہے۔ یہ آپ ہی سمجھیں کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ جب کوئی اچھا کام کرنے بیٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا پریکٹیکل کرنا ہے چیز کا، آپ موبائل دیکھو، آپ تماشا دیکھو، آپ مداری کا کھیل دیکھو، نیند نہیں آئے گی، اور آپ کتاب پڑھنا شروع کرو تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پتا ہے نا کہ آپ کتاب پڑھ کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کتابوں میں جی لگا کر کے پاس ہو جاؤ گے، آپ کے نمبر اچھے آئیں گے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کامیاب ہو جائیں، شیطان نہیں چاہتا آپ کامیاب ہو جائیں۔ قرآن لے کر کے بیٹھو، آپ کو نیند آئے گی۔ مسجد میں جمعہ کے دن دیکھا ہے، جمعہ کے دن دیکھا مسجد میں، اور وہ چیل بکور ہوتا ہے گاؤں میں، وہ پوری رات کھیلے گا، پورا دن کھیلے گا، نیند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ شیطان کا کام ہو رہا ہے۔ اور جہاں اللہ کا کام ہوتا ہے وہ شیطان بہکانے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، آپ صاحب بیٹھے ہوئے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دشمن سے بچا ہے نا، شیطان تو کہے گا جھوٹ بولو، شیطان تو کہے گا زنا کیا جائے، مگر بچنا کسے؟ آپ کا دشمن چاہے گا کہ آپ کا مکان 2 منزل کا بنا ہو، آپ کا دشمن کبھی چاہے گا کہ آپ اچھے کپڑے پہنے، آپ کی عزت ہو، آپ کی رسپیکٹ کی جائے، آپ بڑے عہدے والے بن جاؤ، آپ کامیاب ہو جاؤ، کبھی دشمن چاہے گا؟ تو شیطان بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ والے بن جاؤ، آپ شرافت کے دائرے میں آ جاؤ، گاؤں والے آپ کو شریف کہنے لگے، گاؤں والے آپ کو اچھا اور سچا کہنے لگے، یہ شیطان نہیں چاہے گا۔ اور آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں بتایا تھا، اعلان کر کے بتایا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب بچنا تمہیں ہے، جب تمہارے دماغ میں کوئی شیطانی کام آئے تو قرآن کی آیت یاد کرنا کہ ہمارا دشمن ہمیں برے کام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے؟ مزہ گاؤں والے مزہ اچھا سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے، مزہ آیا تو آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے بات میں؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں سناؤں؟ پریشان تو نہیں ہو رہے، تھک تو نہیں گئے؟ ایسا مت کرنا۔ ایک جگہ گاؤں میں مولانا صاحب کو لوگوں نے بتایا، اب ان مولانا صاحب نے پوچھا بھائی تمہیں سمجھ میں آ رہا؟ بولے مولانا صاحب ہم نے تمہیں بلایا ہے، کرسی بچھائی تمہارے لیے، یہ سامیانہ لگایا ہے، ہم نے تمہیں بہت دور سے بلایا ہے، تمہاری تعریف کی ہے اور تمہیں نذرانہ دیں گے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم تو بولو، تم بولتے رہو، تمہیں بلائی ہم نے اس لیے بولنے، ایسا تو نہیں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دیکھو میں طے کرنے والا مولوی نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں ایک بزنس مین آدمی ہوں، میں ایک پیتھولوجی لیب چلاتا ہوں، میرا کام ہے میں دین کو روزی روٹی نہیں بناتا،
اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں جو دلوا دیتا ہے سبحان اللہ، نہ ملے تو اللہ تیرا شکر۔ تو میں کوئی ایسا مولانا نہیں ہوں، حبیب صاحب کو معلوم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں بولا۔ تو آپ مجھ سے یہ مت کہنا کہ ہم نے تو تمہیں بلایا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ تم بولو، ایسا تو نہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ سمجھیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جب صبح ہو تو لگے کہ آپ نے رات کو میراث سنا تھا، آپ کو اچھی باتیں بتائی گئی تھی، آپ کی زبان جھوٹ نہ بولے، آپ کسی پر ظلم نہ کریں۔ اسلام اتنا سچا اور اچھا مذہب ہے، اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان نہ ہو، وہ کسی جانور کو بھی آپ سے پریشانی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آپ سے پریشان نہ ہو۔ اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور آپ کا پڑوسی آپ نے وہ بھوکا سو گیا تو وہ کھانا آپ پر حرام ہو گیا، اس کا حساب اللہ کی بارگاہ سے دیا جائے گا۔ اسلام نے حکم دیا کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، ننگے کو کپڑا پہنا جائے، پیاسے کو پانی دیا جائے، مجبور والے کی مدد کی جائے، ظالم مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچایا جائے۔ اسلام کا حکم ہے، کسی دیش کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہم بچائیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا سندیش ہے، یہ میسج آف پیغمبر اسلام، اسلام کے پیغمبر کا میسیج ہے۔ ہم مصطفیٰ کریم کے میسیج کو بھول گئے تو لوگوں نے ہمیں تانے دینا شروع کر دیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کا مذہب دیکھ کر ہم اس کی مدد نہیں کرتے۔ مصطفیٰ کریم کی شہزادی آپ کی بیٹی کے گھر کے برابر میں ایک یہودی کا گھر ہے، بتایا جائے، بات آگے بڑھائی جائے۔ یہ ایک یہودی کا گھر ہے، یہودی دھرم کا ماننے والا ہے، وہ سفر پر چلا گیا، اس کی بیوی حاملہ، بچہ پیدا کرنے کی کنڈیشن میں ہے۔ پہلے لوگ ایک ایک مہینے اور سال بھر کو سفر پہ بزنس کے لیے چلے جاتے تھے، پیدل کا سفر ہوتا، گھر میں بیوی کو اکیلا چھوڑ گیا۔ خاتون جنت سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ کے گھر کے برابر اس کا گھر ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے درد سے عورت کرا رہی ہے، گھر میں اکیلی ہے، کوئی نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، کیا بچے کی پیدائش کیسے ہوگی، کاش کوئی میرے پاس ہوتا۔ نبی کی بیٹی کے کانوں میں اس کے درد کے کراہنے کی آواز آئی تو مصطفیٰ کریم کی بیٹی نے یہ نہ دیکھا کہ یہودی کی عورت کرا رہی ہے، یہ میرے دھرم کی نہیں ہے، دوسرے دھرم کی ہے۔ خاتون جنت میرے نبی کی بیٹی نے اپنی چادر کو لیا، اوڑا، اور اس کے درد کی شدت کا احساس آپ کو ہوا، اسے محسوس کیا، اس کے گھر چلی گئی اور گھر جا کر اسے تسلی دی کہ بھی گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے بچے کی پیدائش کرائی، تمام گندگی کو صاف کیا، جو گندگی پیدائش کے وقت عورت سے ظاہر ہوتی ہے نکلتی ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کے بعد، وہ ڈیلیوری کرانے کے بعد خاتون جنت تسلی دے کر اپنے گھر آ گئی۔ اسلام یہ اسلام ہے۔ ہم مدد کرتے وقت یہ نہ پوچھیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ ہم کسی کی مدد کرتے وقت یہ نہ پوچھیں کہ آپ کس دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر آپ نے یہ پوچھا تو آپ مسلمان نہیں، آپ اسلام کے ماننے والے نہیں ہو، اللہ اس کا رسول آپ کا گریبان پکڑے گا۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کوئی ضرورت مند آتا تو اس کا دھرم مذہب نہیں پوچھا جاتا، بلکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا۔ غلط ہے، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پوچھ کر کیسے کام کرتا ہے، ہم پوچھنے والے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور جو لوگ پوچھتے ہیں اسلام داڑھی ٹوپی کا نام نہیں، داڑھی ٹوپی بات کو ہے، اسلام لوگوں کے ساتھ اچھے کلچر کا نام اسلام ہے۔ آپ کی عادتوں سے زمانے والے خوش ہو جائیں، آپ کی خصلتوں سے لوگ آپ کو اچھا کہنے لگے، لوگ کہیں آپ اتنا سچ بولیں، اتنا سچ بولیں کہ آپ کی سچائی کو دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ مسلمان سچ بولتے ہیں۔
मगर आज हम झूठ थोक में बोलते हैं, थोक में टिलकों के हिसाब से, और झूठ बोल करके समझते हैं मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अल्लाह मुक़द्दस कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मुक़द्दस कुरान की आयत है। मैं लच्छीदार तकलीफ नहीं करता हूँ, चटकोले वाले मौलाना भी आजकल बहुत हैं। कोरमे के कटोरे बांटने वाले लोग मौजूद हैं कि डोंगों का जिक्र भी मैंने तकरीरों में सुना, मगर ये मिंबरे नूर के खिलाफ। चटकोले मिंबर पर, ये मिंबर चटकोलों के लिए नहीं है, ये मिंबर पब्लिक को हंसाने के लिए नहीं है, ये मुस्तफा करीम का मिंबर है, ये जोगरों का मिंबर नहीं है। आज जुब्बे और पगड़ी में कमबख्त मनहूस मुफ्ती कहलाने वाले ऐसे मौलवी भी हो गए हैं कि मिंबर पर बैठकर औरतों को हंसाते हैं और लोगों को हंसाते हैं। मैदान हशर में उनकी बहुत पकड़ होगी। ये बेहयाई का स्टेज नहीं है, ये स्टेज पर बैठ करके वो ऐसा कर रही है तो ऐसा खा रही है, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को ऐसे खिताब करना चाहिए। ये इस्लाम की वो मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी जैसे बच्चे ने परवरिश पाई, जिनकी गोद में साबिर अलाउद्दीन पला, इन्हीं की गोद में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने परवरिश पाई, इन्हीं के शिकम से बड़े बड़े अंबिया मुरसलीन और वली पैदा हुए। आज लोग मिंबर पर बैठकर इन्हें तूतरा बोलते हैं, बदतमीजी बोलते हैं, इन्हें बेहया और बेगैरत करके पुकारते हैं, उन्हें खौफ नहीं है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरत के साथ अच्छाई से पेश आए। सबसे पहले उसकी औरत से उसके शौहर के बारे में अल्लाह गवाही लेगा, बताओ तुम्हारा शौहर तुमसे कैसे पेश आता था। आज चटकोलेबाज मौलाना पैदा हो गए और ये कौन पसंद क्यों नहीं करती। और यही वजह है जब सरकार गौसे आजम रोशन ज़मीर महबूब सुब्हानी कुतुब रब्बानी का मिंबर लगता था तो उस मिंबर से चोर शरीफ बन करके उठते थे, शराबी शराब से तौबा करके उठते थे, ज़ानी जिना न करने की कसमें खा करके उठते थे उन जलसों से, क्योंकि उसमें चटकोले नहीं बताए जाते थे, उसमें शादी ब्याहों में डोंगों का जिक्र नहीं किया जाता था, कोरमा नहीं बांटा जाता था। मैं उन जाहिलों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे इल्म में इतनी कमी हो गई? क्या तुम मुस्तफा की हदीस तुम्हें याद ना रही? अपना टाइम पास करने के लिए शादी के डोंगे और कटोरों का जिक्र तुम्हें याद आ गया? अल्लाह का शुक्र है जिस दिल के अंदर मुस्तफा से मोहब्बत है, इतनी हदीसें हमारे सीने के अंदर मौजूद हैं कि हमें डोंगों और कटोरों का जिक्र करने की फुर्सत ही नहीं। तो दूर रहो ऐसे मौलवियों की तकरीरों से, हिदायत का रास्ता नहीं मिलता। अल्लाह ऐसे चटकोलेबाज तकरीरों से तौबा की तौफीक अता नहीं फरमाता। मेरी बात आपके सीने पर नक्श हो रही है? नहीं, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए बड़ा साफ बोलता हूं कि मेरी रोजी रोटी तकरीर पर डिपेंड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेडिकल लाइन का आदमी, परवरदिगार आलम का कर्मो फजल है कि मैंने दीन को रोजी रोटी नहीं बनाया। मैंने जलसों में 10-20-50 हजार तय नहीं किए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अन करीब क़यामत मेरी उम्मत के उलमा दीन को रोजी रोटी बना लेंगे, दीन को ज़रिए माश बना लिया जाएगा, दीन को बिजनेस में तब्दील कर लिया जाएगा। जब मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के कुर्रा, मेरी उम्मत के हुफ़ाज़ दीन को रोजी रोटी बना ले तो समझ लेना कि अब दुनिया का खातिमा होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। क्या कोई किसी नबी और बनी से बढ़कर आलिम हो सकता है? मैं अलल ऐलान इस बात को कहता हूं आज भी और आइंदा भी। आप मुझे ये बताएं इस्लाम की तारीख के झरोखे में झांक कर क्या किसी नबी ने दीन को रोजी रोटी बनाया?
क्या कोई नबी लोगों के नजराने और शुक्राने का मोहताज रहा? कमो बेस 1,24,000 अंबिया जमीन पर आए, सबने तिजारत क्या की? तिजारत। मगर कौम को ये हुक्म है कि अपने रहबरों का ख्याल रखें। ये हुक्म है कौम के लिए कि जो हमारी खिदमत कर रहे हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर हमें जन्नत के रास्ते पर चलाने का काम किया है, हम उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। ये हुक्म है। मगर ये बात मैंने उन लोगों को बताई है जो एक एक रात की नबी की बात बताने के लिए 40-40 और 50-50 हजार रुपए करते हैं। अल्लाह की पनाह। और यही वजह है कि आज तकरीरों का कोई असर नहीं होता, लोग तौबा करके नहीं उठते। आला हजरत अजीमुल बरकत की नाम तो बहुत लेते हैं कि हम आला हजरत वाले। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पैदल चल कर गांव में जा जाकर के तबलीग की। आला हजरत अजीमुल बरकत को नानपारा का नवाब, इसका नवाब नानपारा, जो मौलवी बड़े बड़े ऊंची टोपियां लगाकर, बड़े बड़े दस्तार और जुब्बे कुब्बे वाले और यूट्यूबर मौलवी बनकर आला हजरत को कहते हैं हम आला वाले। आला हजरत ने लिखा, कमबख्तो आला हजरत को पढ़ो। जब नानपारा के नवाब ने आला हजरत को बुलाया था और तमाम शौरा को इकट्ठा किया था और कहा हमारी शान बयान की जाए, तमाम शौरा ने उसकी तारीफ की और उस तारीफ वाले शेरों के मुताबिक उसने सबको इनाम दिए। क्या दिए? इनाम दिए, नजराना दिया। आला हजरत का नंबर आया तो आला हजरत से तो बोला, मैंने सुना है मौलाना तुम बड़े शायर हो, बहुत शेर लिखते हो, आज इन शायरों ने हमारी तारीफ की है, आप भी हमारी तारीफ में कुछ शेर लिखो। आला हजरत ने कहा, मैं गदा हूं अपने करीम का। करीम नबी को कहा है, गदा कहते हैं गुलाम के लिए। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा शेबा पा रहे नाना। मैं नबी का गुलाम हूं, मेरा शेबा नानपारा के नवाब की तारीफ करना नहीं है। मैं अशरफियों के सिक्कों के एवज तेरी तारीफ कर दूं, ये कैसा हो सकता है? मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत इस दिल में मौजूद है। तेरी अशरफियों के ये सुनहरे सिक्के मुस्तफा की मोहब्बत को खरीद नहीं सकते। सुभान अल्लाह। आज का मौलवी चंद सिक्कों में बिक जाता है, नोटों की हरी हरी गड्डियों में अपना ईमान बेच देता है। एक जलसे वाले ने कह दिया मैं 10,000 दूंगा, जो दूसरे ने कह दिया 15,000 आज मेरी तबीयत कलील है, मैं आ नहीं पाऊंगा। ऐसे ऐसे मक्कारों को भी हमने देखा और ढकोसले बाजों की जंग मैदान हशर में मुस्तफा जाने रहमत उनके गिरेबान को पकड़ करके ये कहेंगे कि जिन बंदियों के नाम का तुम नाम ले लेकर के उनका सदका खाते थे और मेंबर पर बैठकर मेरी उम्मत के लिए तुमने नोटों की गड्डियों के हवाले मेरी हदीसें सुनाई थी, आज उसका अजर चाहते हो नहीं मिलेगा। तुम चाहते थे कि तुम्हें अल्लामा कहलाया जाए तो हमने दुनिया में तुम्हें अल्लामा कहलवा दिया। तुम चाहते थे कि तुम्हें खतीबे हिंदुस्तान कहा जाए तो तुम जिंदा थे तो लोगों ने तुम्हें खतीबे हिंदुस्तान कहा। तुम चाहते थे कि तुम्हें मशहूर किया जाए तो यूट्यूबर चैनलों के जरिए हमने तुम्हें मशहूर कर दिया। मगर आज अल्लाह की बारगाह से तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं मिलेगा। सारा दिखावा, सारी अयारी हमने तुम्हें दुनिया में दे दी थी। आज जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ, चले जाओ, आज जहन्नम में जाओ, क्योंकि तुमने मुस्तफा की हदीसें नोटों की गड्डियों के एवज बेची थी। तुमने कुरान की आयत को नोटों की गड्डियों के हवाले कर दिया था। जिस कुरान के एक अलिफ की कीमत अगर पूरा जमाना इकट्ठा होता तो न दे पाता, तुमने उस कुरान को बेचने की कोशिश की थी। मैं कहता हूं मेरी तकरीर तभी यार को भी चैन करती है, मेरी तकरीर तभी यार को भी चैन करती है। सबक क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अजीजाने मोहतरम, गौर करने का मकाम है। ये मिंबर चटकोले पढ़ने के लिए नहीं है। आज मौलाना लोग टाइम पास करने के लिए चटकोले पढ़ते हैं।
یہ مولوی بد عقیدوں میں نہیں ہے بلکہ ہم عقیدوں میں ہیں، ہمیں افسوس تو اس بات کا۔ تو آپ نبی کی حدیث سنیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت کا ہمیں سبق دیا۔ اور صحابہ، لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، ٹائم میرا پورا ہو چکا ہے، چند بات بتا کر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا کہ تھوڑی سی آواز مجھے علی گڑھ کے لیے بھی باقی رکھنی ہے۔ آج میری آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی، میں نے ایک خوراک دوا منگائی، وہ کھائی تب میری آواز اتنی نکلی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنی بے پناہ بے انتہا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک محبتوں والی بات بتا رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی، بات یاد ہے نا؟ کیا بتا رہا تھا بتائیں جی؟ ایک بات میں نے چھوڑی تھی، ایک بتانے والے کی محبتوں بھرے ایک صحابی کی بات میں نے بتائی تھی کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی کو کتنا چاہتے ہیں، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے۔ جب عمر فاروق اعظم، جب عدالت کے تاجدار، عدالت کا بادشاہ، وہ عمر جس کے رعب و دبدبے سے بڑے بڑے روم کے کلیساؤں میں زلزلہ آ گیا، بڑے بڑے رستم حضرت عمر کے رعب و دبدبے سے کانپتے تھے۔ جب وہ کعبے کا طواف کرنے گئے نا تو حضرت اسود کے پاس پہنچتے ہیں، جو ایک پتھر جنت سے آیا ہے کعبہ میں لگا ہوا ہے، اسے حضرت اسود کہا جاتا ہے، لوگ اسے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ آپ اس پتھر کے سامنے پہنچے اور بولے، اے جنتی پتھر، لوگ تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ تو جنتی ہے۔ آج عمر کی باری آئی، آج عمر کو موقع ملا، تو یہ نہ سمجھنا کہ عمر تجھے جنتی سمجھ کر کے چوم رہا ہے، تو یہ نہ سوچنا کہ سب حاجی چومتے ہیں تو عمر تجھے چوم رہا ہے۔ عمر تجھے جنتی سمجھ کر کے نہیں چوم رہا ہے، عمر تجھے رکن حج سمجھ کر کے نہیں چوم رہا ہے، عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹ تجھ سے لگے، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے چوما ہے۔ اگر قسم خدا کی اے حضرت اسود، میرے مصطفیٰ کریم کے ہونٹ تجھ سے نہ لگے ہوتے تو میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ میں مصطفیٰ کریم کے ہونٹوں سے جو برکت تجھے ملی ہے، اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ عمر کا عقیدہ ہے، اس لیے امام عشق و محبت نے کہا کہ مالک کہوں کہ مولا کہوں تجھے، مالک کہوں کہ مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، غلامان مصطفیٰ کا دامن، غلامان مصطفیٰ کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ حافظ صاحب کی انہوں نے برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، حوادثات زمانہ سے ان کی حفاظت فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے، جو اسلام کے مرد مجاہد قلندر ہوتے ہیں، اللہ انہیں آزماتا ہے، اللہ انہیں کو آزماتا ہے جن کے اندر کچھ ہوتا ہے۔ اللہ امتحان اسی کا لیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ امتحان میں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جو پرفیکٹ ایجوکیشن رکھنے والے تھے، جو اپنے سبجیکٹ میں قابل ہوتے ہیں، وہ امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے اداس نہیں ہوتے، ان کے چہرے نہیں اترتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم انٹر ہائی اسکول کرتے ہیں تو جو قابل بچہ ہوتا ہے نا، جو کلاس میں فرسٹ ہوتا ہے، جو اچھی کتابوں کا علم رکھتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، بے خوف ہوتا ہے۔ جب ایگزامنر پیپر دلانے والا، جب اس کے ہاتھ میں کاپی آتی ہے اور پیپر آتا ہے تو وہ گھبراتا نہیں، اس کے چہرے کی ہوائیاں نہیں اڑتی ہیں کہ اس نے پڑھائی کی ہوتی ہے، تیاری کی ہوتی ہے کہ جو تیاری کی ہے وہ لکھ دوں گا، اسے اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے نا تو اللہ کے محبوب بندے ہمت نہیں ہارتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ اس بات کو سوچ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ
ہم تو کہتے تھے نا کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں آزمایا ہے تو آج ہمیں اللہ کی محبت کی دلیل مل گئی. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس کا ثبوت مل گیا. حضرت علی فرماتے ہیں جب تم پر پریشانی آئے اور تم صحیح راستے پر ہو تو سمجھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور جب تم راستے سے بھٹک جاؤ، غلط راستے پر چلے جاؤ، جب تم پر پریشانی آئے تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے. کہیے سبحان اللہ. بات ایک ہے مگر رخ دو ہے، تصویر کے دو رخ ہے. پریشانی اچھے راستے پر ہوتے ہوئے پریشانی آئے تو سمجھو اللہ کی رحمت، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں آزما رہا ہے. اور برے راستے پر ہو اور پریشانی آئے تو سمجھو اللہ کا عذاب. تو اللہ کا شکر ہے پریشانی اللہ انہیں کو دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے. عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے. اتنی محبت ہے صحابہ کو کہ ارکان حج عبادت ہے، عبادت میں مصطفیٰ کا خیال ہے. اب سیدنا صدیق اکبر، ایک صحابی کا نام لے کے آپ کو بتا رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر ایک کانٹوں دار درخت کے نیچے سے گزرے، آپ کی سواری نکلی، آپ نے اپنی پگڑی کو اچک کر اس کی ڈال میں الجھا دیا. سواری آگے لے گئے، پیچھے لے لوٹا کر درخت کے پاس لائے، آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا، کانٹوں سے نکالا، سر پہ رکھا اور مسکرائے. ساتھ چلنے والوں نے پوچھا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یہ بے وجہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جان بوجھ کر اس کانٹوں کی ڈالی میں پگڑی کو الجھا دیا. پھر سواری آگے اور لوٹا کر کے لے آئے. تو حضرت صدیق نے بڑا پیارا جواب دیا، ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے صدیق بولے لوگوں اس کی وجہ تو میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھو، میں اتنا جانتا ہوں ایک بار میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھا. اس کے ساتھ تھا مصطفیٰ کریم. ایک بار میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھا، میرے آقا کی سواری اس پیڑ کے نیچے سے گزری تھی اور میرے آقا کی پگڑی اس پیڑ کی ڈال میں الجھ گئی تھی. میرے آقا کی سواری آگے نکلی، پھر میرے آقا سواری کو واپس لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے اپنی پگڑی کو اتار کر اپنے سر پر رکھ کر کے مسکرائے تھے. کہیے سبحان اللہ. جب میری سواری اس پیڑ کے نیچے آئی تو مجھے مصطفیٰ کی یاد آ گئی. آج مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں نے مصطفیٰ کی ادا کو ادا کیا ہے. صحابہ بے وجہ. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وجہ کیا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں ابھی انجن گرم ہے، اگر پانی ڈالا جائے گا تو پھر گلا بالکل بند ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہو جب میں نے شروع کیا تھا تو آواز کیسی تھی. اب میں خدا کا شکر ہے جتنا بولوں گا میری آواز اتنی صاف ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہے نا گاڑی جتنا تیز چلتی ہے اس کا انجن گرم ہوتا ہے، اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں آج بھی اتنا دم رکھتا ہوں کہ میں آج بھی پوری رات بولنے کی طاقت رکھتا ہوں. آج متواتر میری آج 8 نبی کا پورے حضرت دن میں اور رات میں دونوں معاملہ چل رہا ہے، اور کام بھی کیا. میں 2 رات سے جگ رہا ہوں، سویا نہیں، اور آج پورا دن نہیں سویا. یہ 2 بچے میرے ساتھ آئے اس بات کے گواہ ہیں کہ پورا دن میں سویا نہیں. تو آپ زیادہ تھکیں گے میں یہ بتاؤں، مگر پھر بھی میری آواز اتنی نکل رہی ہے اور سفر بھی کیا ہے نا. یہ میرا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کی محبت کا کمال ہے. میری اوقات کیا کہ ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم کیا جانے. یہ مصطفیٰ کریم، یہ مصطفیٰ کریم کے نام سے ہم جانتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ بلواتا ہے تو بول دیتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ چھوٹا ہوں اور بڑی بات. عزیزان محترم، یہ صحابہ کی اتنی محبت. آج یہ 15 منٹ آپ کو میلاد کے حوالے سے بتا دیا جائے، کیونکہ یہ میلاد ہو رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا میلاد مکہ میں بھی ہوا، مدینہ میں بھی ہوا، اور اللہ کا شکر آج سارے زمانے میں ہو رہا ہے. اور جب تک آسمان پر سورج رہے گا، زمین پر ذرے رہیں گے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا. عزیزان محترم، مکہ المکرمہ کی دھرتی پر جب پیغمبر اعظم کی جلوہ گری ہوئی، جب آپ 12 ربیع النور کے دوشنبہ کے
کے دن اور صبح صادق کے وقت آمنہ کے بطن اقدس سے زمین پر تشریف لے آئے. جب نکر افلاک سورج کی کرنیں صبح کو زمین پر نکلی, لوگ اپنے چارپائیوں بستروں سے اٹھ کر جب مکہ کی گلیوں میں جمع ہوئے تو مکے کے چوراہوں پر نبی کا میلاد ہو رہا تھا, مکے کی گلیوں میں نبی کا میلاد پڑھا جا رہا تھا, مکے کے جنگل نبی کا میلاد پڑھ رہے تھے, مکے کے باغ نبی کا میلاد پڑھ رہے تھے. مکے کے چوراہے پر جمع بھیڑ کہتی تھی آج یہ کون سا انقلاب ہو گیا ہے, آج یہ کون سا پرورتن, کون سی چینجنگ آ گئی ہے, یہ کیا اچنبے اور حیرت کی بات ہو گئی ہے کہ فلاں تالاب میں برسوں سے پانی نہیں تھا, آج اچانک وہ تالاب پانی سے بھرا نظر آ رہا ہے. آج یہ کون سا انقلاب ہے, بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین بنجر ہو چکی ہے, گھاس سوکھ چکی تھی, مگر اچانک بنجر زمین کو ہریالی مل گئی. گئی سبحان اللہ. کسی نے کہا آج میں صبح سویرے اپنے باغ میں گیا, بارش نہ ہونے کی وجہ سے, قحط سالی کی وجہ سے میرے باغ کے تمام پیڑ سوکھ گئے تھے, مگر اچانک آج باغ میں صبح پہنچا تو تمام باغ کے پیڑوں پر ہرے ہرے پتے اور ان کھجوروں کے سوکھے درختوں پر ہری ڈالیاں, ان ڈالیوں پر رس بھری کھجوریں. کہیے سبحان اللہ. کوئی سب کہتا تھا میرا باغ بہت دنوں سے بیمار تھا, مکے کے حکیموں طبیبوں ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا, مگر اچانک آج صبح سویرے چارپائی سے اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا ہے, صحت مل گئی ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم کے جنم لینے کی برکت کہ بیمار ٹھیک ہو گیا, سوکھے تالاب کو پانی مل گیا, بنجر زمین کو ہریالی مل گئی. اسی جمع بھیڑ میں مکے کا سردار آتا ہے, کہتا یہ کیسی جمع بھیڑ ہے, یہ کیا گفت و شنید ہے, یہ کس کے چرچے ہو رہے ہیں, یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں. جب امام عشق و محبت نے مکہ کی تاریخ پڑھی, ہسٹری آف مکہ کو اپنے سامنے رکھا, مکے کا اتہاس اس بات کا ساکشی, مکے کی تاریخ, مکے کی ہسٹری اس بات کی وٹنس ہے کہ مکے کی تاریخ کو جب اعلیٰ حضرت نے پڑھا تو آپ نے لکھا کہ حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم, ملحدوں کے گلے گراتے جائیں گے. عزیزان محترم, یہ امام کی تاریخ ہے, یہ امام کے اشعار ہیں کہ زمانہ ان اشعاروں کو مٹا نہیں سکتا ہے, انہیں بے ثبوت نہیں کر سکتا, بلکہ ایک ایک شعر کے اندر 10 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. میرے مصطفیٰ کریم کا میلاد مکے کے چوراہے پر پڑھا جا رہا ہے, اور آج کا ناقص عقل مسلمان کہتا ہے کہ نبی کا میلاد پہلے پڑھا گیا تھا. اس اندھے کو میں دعوت سکون دیتا ہوں, اور دعوت عقل اور دعوت راشنائی بھی دیتا ہوں کہ وہ نبی کے عشق کا سرما لگا کر مکے کی تاریخ کو پڑھے, اسے نبی کا میلاد مل جائے گا. اپنے تو اپنے بیگانے نبی کا میلاد منا رہے ہیں, جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا انہوں نے نبی کا میلاد منایا. ایک سردار آیا, بولا کیسی باتیں, تو جمع بھیڑ نے کہا اے ہمارے سردار, اے ہمارے معزز اور مکرم انسان, اے ریسپیکٹڈ پرسن, تم بہت بڑے سماج سوسائٹی میں تمہاری ریسپیکٹ ہے, تم بہت بڑے آدمی ہو, تم قوم کے سردار کہے جاتے ہو. اے ہمارے سردار, کیا تمہیں انقلاب نظر نہیں آتا, کیا تمہیں بدلاؤ نظر نہیں آتا, کیا تمہیں سوکھے تالاب میں پانی نظر نہیں آتا, کیا تمہیں سوکھے درختوں پر ہرے ہرے پتے اور رس بھری کھجوریں نظر نہیں آتی, کیا تمہیں بیمار اچانک اچھا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, کیا مکے کی وادیوں, مکے کے جنگلوں سے خوشبودار ہواؤں کا اڑنا یاد نہیں آتا. اس مکے کے سردار نے کہا اے لوگوں سنو, ابھی تم نے اتنا انقلاب دیکھا ہے, ابھی تم نے اتنا پرورتن دیکھا ہے, ابھی تم نے اتنی چینجنگ دیکھی ہے, جو بدلاؤ میری آنکھ دیکھ کر کے آئی ہے, جو پریورتن میری آنکھ نے دیکھا ہے, جو چینجنگ میں نے دیکھی ہے, وہ بدلاؤ پہلے کسی آنکھ نے نہ دیکھی, نہ قیامت تک کوئی آنکھ دیکھے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس مکے کے چوراہے پر جمع بھیڑ نے کہا اے ہمارے سردار, اس بدلاؤ کو
बताओ जो कभी किसी आंख ने न देखा, न कयामत तक कोई आंख देख पाएगी। अब भीड़ बेचैन और बेकरार है, जैसे मेरे सामने भीड़ मौजूद है वैसे ही उस मक्के के सरदार के सामने मौजूद है। अब तो मक्के का सरदार ईमान वाला नहीं, कलमा पढ़ने वाला नहीं, मगर नबी का मीलाद पढ़ रहा है। उसने नबी का मीलाद पढ़ना शुरू किया और कहा, ऐ मेरे कबीले के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, सुनो सुनो, जब मैं काबा का तवाफ कर रहा था, जब मैं काबे की परिक्रमा लगा रहा था, जब मैं काबे के चक्कर लगा रहा था, मैं रोज भी काबे के चक्कर लगाने जाता हूँ, मगर आज एक अजीब मामला दरपेश आया है। आज मैंने एक अजीब बात देखी है, एक इनकलाब देखा है। उस मक्के की भीड़ ने कहा, ऐ हमारे सरदार, कौन सा इनकलाब तुमने देखा, कौन सी अजीब चीज तुमने देखी? तो उस मक्के के सरदार ने कहा, जब मैं काबे के चक्कर लगा रहा था तो मैंने देखा सरदार कुरैश, कबीलाए कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे पर सफेद चादर पड़ी हुई है और उस चादर से नूर छन छन कर जमीन पर टपक रहा है और उस बच्चे से नूर की शुआएं, नूर की किरणें आसमान की तरफ बुलंद हो रही हैं। ऐसा लगता था कि आसमान की सूरज की किरणें अपने दामन को फैलाए उस बच्चे से रोशनी की भीख मांग रही हो। और उसने कहा, ऐ भीड़, ऐ लोगों, जो आखिरी बात मैंने देखी, आपके दिल दहल जाएंगे, आपकी आंखें बेचैन हो जाएंगी। मैंने देखा कि जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब खरामा खरामा धीरे धीरे काबा की तरफ बढ़ रहे थे तो मेरी निगाह ये फैसला न कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे थे या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। तो उस भीड़ ने कहा, आए हमारे सरदार, जल्दी बताओ, काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ बढ़ रहा था या अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़ रहे थे? तो उसने अपने खुदा की कसम खाई, कहा, कसम मुझे अपने माबूदाने बातिल की, कसम उस खुदा की जिस खुदा को मैं मानता हूँ। मेरी निगाह ने ये फैसला किया, मेरी आई साइड ने ये जजमेंट लिया। मैंने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब जब बच्चे को लेकर काबा की तरफ बढ़ रहे थे तो काबा की महराब, काबा की दीवार उस बच्चे के अदब व एहतराम के लिए झुक गई। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरा नबी जिस काबे की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते, उसकी दीवार नबी के अदब के लिए झुकी। जब मेरे इमाम ने इस तारीखी बात को पढ़ा तो आप बरेली की चटाई पर बैठ करके पुकारते हैं कि जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अजीजान मोहतरम, गौर करने का मकाम है, नबी के सजदे को महराब काबा झुक गई है। काबे की महराब नबी की इज्जत कर रही है, नबी की रिस्पेक्ट कर रही है। इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, आप काबे का काबा देखो। गौर से सुन तो रजा, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीजान मोहतरम, काबे की महराब ये बता रही थी, आए लोगों, अगर मुस्तफा की ताज़ीम किए बगैर तुम मेरे तरफ झुके ना तो तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे, तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगे, तुम्हारे रोजे तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। तो अजीजान मोहतरम, इसीलिए इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा कि मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम उठे भी वहां तुम्हारे लिए, और बने तो जहां तुम्हारे लिए। तो दोनों जहां को अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाया है, तो इस दुनिया में हम महबूब के होकर के रहें, हमारा तन मन तन जान सब नबी के लिए हो और सब हमारा नबी के लिए हो जाएगा। तो जो चीज चाहते हैं वो हमारी हो जाएगी। दौलत, शोहरत, इज्जत मुस्तफा के गुंबद पर उतरती है और जमाने में तकसीम कर दी जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं,
बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। नोट करने वाले नोट करो, लिखने वाले लिखो, और अपने दिलों में महफूज करने वालों अपने दिलों में महफूज कर लो। मेरे आका ने फरमाया वल्लाहु मोती अना कासिम, अल्लाह बांटने वाला है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है और मैं बांटने वाला हूँ। तो मुस्तफा के लिए अल्लाह ने अपने खजानों की कुंजियां अता कर दी हैं। अगर अल्लाह के खजानों से भीख चाहते हो तो मुस्तफा के बन जाओ और कहो कि हमसे फकीर भी अब फेरी कोरते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी कोरते होंगे। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए, गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। अजीजा ने मोहतरम, ये मीलाद मेरे आका का मक्का की धरती पर हो रहा है। अब नबी का मीलाद मक्का से चलकर मदीना शरीफ आ गया। मदीना शरीफ में मस्जिद नबी का मिंबर है। मस्जिद नबी के मिंबर पर मदीना का ताजदार बैठा हुआ है। 5 मिनट और सुना पूरी कर दी, थके तो नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रही, बैटरी रिचार्ज तो नहीं हो, बात याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। अगर भूलोगे नहीं तो आप, मैं बात जब पूरी बताऊंगा वादा करो नमाज पढ़ो 5 वक्त की। आप नहीं रहते, ये दूसरे गांव में रहते, आप नहीं रहते हो, आप इनके नाम नोट कर लेना कौन कौन पढ़ेगा नमाज। शायद मैं पिछली बार आया था तो मैंने ये बात बताई थी कि नमाज पढ़ो। पढ़िए आपने नमाज पढ़ते हैं। नबी से कितनी मोहब्बत करते हुए बताओ। बेइंतहा, बेइंतहा होनी, ये नहीं जितनी की जाए। हजरत उमर से मेरे सरकार ने पूछा, अरे उमर तुम मुझे कितना चाहते हो? उमर ने कहा या रसूलल्लाह, अपनी जान के बाद मैं आप ही को चाहता हूँ। मेरे आका ने कहा, अरे उमर तुम्हारा ईमान कामिल नहीं। क्या कहा? तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। उमर बोले या रसूलल्लाह, मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे ही मोहब्बत करता हूँ। तो मेरे आका फरमाते हैं, आए उमर तुम कामिल ईमान वाले बन गए हो। मुस्तफा से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि हमें अपनी जान की परवाह न हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत में हम जान देने को तैयार हो जाएं। और कैसी जान? जान किसकी? जान जिसकी है उसकी हो जानी चाहिए कि जान दी हुई तो उसी की थी। जान किसने दी? अल्लाह ने। और किसके सदके में दी है? मुस्तफा के सदके। कि जान दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। बात समझ? शेर समझे या नहीं समझे? बड़ा सिंपल सादा शाफो सफार शेर कि जान दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है, सच बात तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हक अदा किया हमने। हक अगर हम हक अदा करते तो नमाज फजर में चारपाई पर न बैठते, मस्जिद सोनी न पड़ी होती। ये जो आज हमारे ऊपर परेशानी है, दूसरों को इल्जाम मत दो, ये हमारे अमाल की वजह से, हमारे करतूत है ये। झूठ तुम बोलो, जिना तुम करो, नमाजें तुम छोड़ो, हराम तुम खाओ, लोगों की जमीनें तुम दबा लो, गरीब लोगों के लिए तुम सताओ, भाइयों के लिए गालियां तुम दो, और दोस्तों दूसरों को कि हम पर जुल्म हो रहा है। कितनी बड़ा यार अल्लाह है, कितनी बड़ी नाइंसाफी। हम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, हमारे आमालों की वजह से हम पर अल्लाह का अजाब आ रहा है। क्या आ रहा है? जिना का अजाब हमारे ऊपर है। और जब अजाब आता है तो मुसल्लत करता है अल्लाह किसी की, तभी तो अजाब आ रहा है। हमारे ऊपर अजाब है, हमारे अमाल, हमें कोई नहीं सता रहा। और कौन किसको सताएगा? कौन किसको मिटाएगा? जब कोई खुद पैदा हुआ नहीं तो किसको मिटाएगा? कौन? सबको उसने ही पैदा किया और सबकी जान वही लेने वाला है। तो जो पैदा करने वाला है, जो जान लेने वाला है, तो जो पैदा होने का मोहताज है वो किसी की जान ले कैसे सकता? बल्कि कहो कि जान दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना होगा। जब जान का हक अदा करने में जिंदगी गुजारोगे ना तो जान से मोहब्बत न रहेगी, जान की मोहब्बत खत्म हो जाएगी।
موت کا خوف انہیں ہوتا ہے جن کے اعمال خراب ہوتے ہیں، جن کے دامن میں عیاشیوں کے انبار لگے ہوتے ہیں، جنہوں نے بے خوف ہو کر کے زنا کیا ہوتا ہے، لوگوں کی زمینیں دبائی ہوتی ہیں، میٹ کاٹی ہوتی ہے، سود کھایا ہوتا ہے، حرام کا مال کھا کر چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، انہیں موت کا خوف ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو موت کا خوف نہیں ہوتا۔ جب بلال کے لیے موت آئی، موت کا فرشتہ روح لینے کے لیے آیا، تو بلال مسکرا رہے تھے کہ یہ سبحان اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اے بلال، یہ موت وہ شبد ہے کہ جسے سن کر بڑے بڑے ترکم کھاؤ کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے، بڑے بڑے طاقتور آپ جاتے ہیں، مگر اے بلال موت آ رہی ہے، روح نکلنے والی ہے، دنیا چھوڑنے والے ہو، حالت کریٹیکل کنڈیشن ہے، سیریس حالت ہے، مگر آپ تو مسکرا رہے ہو۔ حضرت بلال بولے، لوگوں مسکراؤ کیوں نہ، چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہ ظاہر ہوں، زندگی جھوٹنے کا غم نہیں ہو رہا ہے، مرنے کا غم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خوشی اس بات کی ہے ایک مدت ہو گئی ان نظروں نے مصطفیٰ کریم کا دیدار نہیں کیا ہے۔ جب آذان دیتا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا، جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تو پیغمبر اعظم کے چہرے کو دیکھ لیتا، مگر میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے گئے، چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، یادیں مصطفیٰ میں دل دھڑکتا رہتا ہے، یادیں مصطفیٰ میں مصطفیٰ کے دیدار کو آنکھیں تڑپتی رہتی ہیں۔ آج وہ تڑپ والا دن، وہ دوریوں کی وہ دوریاں دور ہو رہی ہیں، آج حجاب کے پردے ہٹائے جا رہے ہیں، آج ایک عاشق و معشوق کے درمیان میں جو دیوار ہے وہ ہٹائی جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے کہ میں ہر عاشق کی قبر میں تشریف لاتا ہوں۔ بلال اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ آج قبر میں پیارے کا دیدار ہوگا، جی بھر کے دیکھوں گا، جی بھر کے دیکھوں گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی۔ لوگ ڈراتے ہیں کہ موت آئے، فرشتہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا بھیانک ہوگا، مگر ہمارے سینوں میں مصطفیٰ کا عشق، ہمیں واعظ و ڈرایا نہ جائے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، دلہن بن کے لینے کو قضا آئی۔ جیسے دلہن، ایک عورت دلہن کے لباس میں کتنی خوبصورت لگتی ہے، کتنی حسین لگتی ہے، وہی اتنی خوبصورتی بتائی گئی کہ ایمان والے کا کہ موت فرشتہ جب روح لینے کے لیے آتا ہے تو اتنا خوبصورت ہو کر کے آتا ہے۔ تو ہمیں نہ ڈرایا جائے، ہم مصطفیٰ والے، ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تا حشر قبر میں لہرائیں گے چشمے نور کی۔ تم چاہتے ہو کہ نبی تمہاری قبر میں آئیں؟ چاہتے ہو؟ کتنے چاہتے ہیں؟ سبھی چاہتے ہیں۔ تو یہ داڑھی نہ مصطفیٰ کی سنت، تو تم یہ چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کو ہمارا چہرہ اس حالت میں ہو کہ نبی کے چہرے پر بھی داڑھی ہو، ہمارے چہرے پر بھی داڑھی۔ جو جس سے محبت کرتا ہے نا وہ اس کی طرح ہونے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اپنے محبوب کی سبوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم ایسا پہنے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسی بات کہیں کہ ہمارا دوست ہم سے ناراض نہ ہو۔ ہم اس کی بات میں اپنی بات ملاتے ہیں، ہم ہاں میں ہاں اس لیے ملاتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو۔ تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسے کام کرو کہ مصطفیٰ تم سے ناراض ہو جائیں؟ تم جھوٹ بولو گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ تم نمازوں کو چھوڑو گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ تم کسی کی میڑ کاٹو گے تو مصطفیٰ تم سے راضی ہوں گے؟ تم ناجائز حرام مال کسی کا کھا لو گے تو مصطفیٰ تم سے راضی ہوں گے؟ اور مصطفیٰ کی پیاری اور نیاری سنت جسے ہم داڑھی کہتے ہیں، اسے کھرچ کر نالی میں بہاؤ گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے؟ آج میں اس مجلس میں بڑی امیدوں کے ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایک دو شخصوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم مصطفیٰ کریم کے صدقے مصطفیٰ کریم کی پیاری اور نیاری سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں
قسم خدا کی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، آج ہی رب کعبہ اپنے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے کے صدقے اس کی مغفرت تو فرمائے گا، بلکہ اس سے جو انسیت رکھنے والے ہوں گے، جو قربت رکھنے والے ہوں گے، جو نسلیں آئیں گی اور چلی گئیں، ان کی بھی مغفرت فرما دے گا، ان کے لیے بھی جنت کے محلات عطا کر دیے جائیں گے۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو جہنم کے شعلوں سے نجات ملے، کتنے چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا محبت جن کے دل کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ کریم کے صدقے انہیں جہنم سے نجات ملے؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، سب جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ پھر پرابلم کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اگر دو لوگوں نے داڑھی رکھ لی نا تو ہمارا جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ میں لچھے دار تقریر نہیں کرتا، چٹکلے آپ سے نہیں سناتا ہوں، مجھے آپ سے روپیہ پیسہ نہیں بٹورنا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم کی باتیں آپ تک پہنچانی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی مغفرت ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی جہنم سے چھٹکارا دے دے، آپ کو بھی۔ قرآن کہتا ہے کہ بچاؤ، جہنم سے خود بھی بچو اور اپنے عزیز و اقربا کو بچاؤ۔ مصطفیٰ کریم کے صدقے ایک آدمی کہتے ہیں میں چہرے پہ داڑھی رکھوں گا، کھڑے ہو جاؤ، یہ بڑی برکت والی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تیرا شکر ہے، پروردگار عالم تمہاری وجہ سے اس بھائی میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یہ نوجوان کھڑا ہو جائے، یہ میرے سامنے بیٹا حبیبی سے کھڑا کریں آپ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ ان نوجوانوں کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، انہی کی وجہ سے اسلام زمین سے عروج ثریا پر پہنچ گیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جب کسی بستی میں ایک نوجوان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جب کسی بستی میں ایک نوجوان سنت محمدیہ پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے تو پروردگار عالم مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کے قبرستانوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میرے پیارے، میں تو اس نوجوان بچے کو دعائیں دے رہا ہوں، یہ سوچو کہ جن قبروں پر عذاب ہو رہا ہوگا وہ قبر والے اس نوجوان کو کتنی دعائیں دے رہے ہوں گے کہ اللہ نے ان 40 دن کے لیے ان قبرستانوں سے عذاب دور فرما دیا ہوگا۔ جب امت محمدیہ کے نوجوان کی توبہ کرنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے تاجدار کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، مدینہ کے تاجدار کی برکت کا عالم کیا ہوگا۔ کسی کہنے والے نے کہا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہن زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب سمجھو میری تقریر شروع ہوئی، اب لگا کہ تقریر شروع ہوئی، ماشاءاللہ میرا بڑا دل دعائیں دے رہا ہے، اور یہ میں نہیں بلکہ اس بچے کو فضائیں دعائیں دے رہی، پورانے جنت دعائیں دے رہی ہیں۔ انہی نوجوانوں نے اسلام کو نظر افلاق تک پہنچایا ہے، اور ایسے نوجوان مصطفیٰ کریم کے ایسے ایسے عاشق بنے۔ ایک نوجوان کا واقعہ بتا دوں، بڑی پیاری بات ہے، ایمان تازہ ہو جائے، بڑی پیاری، بڑی مد بھری بات ہے، بڑی پیاری بات۔ مکہ المکرمہ کی دھرتی، ایک یہودی ایک عیسائی ہے، ہر وقت اللہ کے نبی کو برا بلا گالیاں دیتا رہتا ہے۔ اس کی ایک لوتی اولاد ایک بیٹا ہے، اس نے دیکھا میرا باپ محمد کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے، بلکہ ہر وقت گالی دیتا رہتا ہے۔ آج میں محمد کا خاتمہ کر کے آؤں گا، آج میں محمد کی گردن کو تن سے اڑا دوں گا، نہ محمد رہے گا، نہ میرے باپ کو پریشانی رہے گی، نہ میرے باپ کو پریشانی ستائے گی۔ اس نے تلوار میان سے باہر نکالی اور چل دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے چل دیا، ماں صلی اللہ رب العالمین۔ گھر سے نکلا مگر اس نوجوان کو کیا پتا تھا کہ قسمت کا ستارہ چمکنے والا مصطفیٰ کی محبت اپنے دامن میں بلا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم مسجد نبوی میں صحابہ کو باتیں بتا رہے تھے، خطاب کر رہے تھے۔
मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़ा हो गया कि मोहम्मद निकलेंगे तो तलवार से सर जुदा कर दिया जाएगा। मुस्तफा करीम की नजरें नौजवान के चेहरे पर पड़ी। नौजवान ने जमाले यार को देखा, जमाले मुस्तफा को देखा, मुस्तफा की नूरानी सूरत को देखा। अजीजा ने मोहतरम जब नजरें मिली, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया में बदलाव आ गया। अभी तक उसकी कश्ती कुफ्र शिर्क के समंदर में तैर रही थी, उस कश्ती को ईमानी साहिल नसीब हो गया। अब मुस्तफा के इश्क का दीवाना हो गया। अब गलियों में खड़ा होता कि मुस्तफा गुजरेंगे दीदार करूंगा। मुस्तफा करीम की मोहब्बत का दीवाना है, बाप का खौफ है, इजहार ईमान कर नहीं सकता। अब बीमार पड़ गया, नबी को न देखता तो चैन नहीं आता, भूख दूर हो गई, पानी न पीने लगा, तड़प पैदा होने लगी। मुस्तफा की मोहब्बत ने दिल में घर कर लिया। बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। ये उनका घर है, वो अपने घर में रहते हैं, बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे रसूल मेरी चश्मे तर में रहते हैं, बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे रसूल मेरी चश्मे तर में रहते हैं। अजीजा ने मोहतरम गौर करने का मकाम है। अब मुस्तफा के इश्क में खाना पीना सब भूल गया, बीमार पड़ गया, कमजोरी लाहक हो गई। तमाम हकीमों डॉक्टरों को दिखाया गया, सबने इलाज कर दिया, सबने कहा ये बीमार नहीं है, इसके जिस्म के तमाम आजा पार्ट्स और बॉडी तो सब सही है, कि कोई डिफेक्टेड नहीं है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, इसे कोई बीमारी नहीं लगी है, इसे तो और कोई बात है कहीं और जाकर के दिखाया जाए। मगर लोगों को पता नहीं था कि लोगों को ये मालूम नहीं था। किसी शायर ने कहा है कि मरीज से इश्क पर रहमत खुदा की, क्या कहा? मरीज से इश्क पर रहमत खुदा की, और मर्ज बढ़ता ही गया जीजू दबा कर। लोगों को पता नहीं था। अब रूह कब से अनसरी से परवास होने वाली, इतना बीमार जब दुनिया से जाने वाला। सीने पे हाथ रख के सोचे कि किसी बाप का एक बेटा हो, नौजवानी की हालत में दुनिया छोड़ रहा है, कैसी गुजरेगी? नौजवान है, दुनिया छोड़ रहा है, बाप के दिल पर पहाड़ टूटा पड़ा है, माँ कलेजा फाड़ करके रो रही है। बाप ने कहा बेटे मैं तुम्हारी ख्वाहिश दुनिया में पूरी न कर सका, आज तुम अपने बाप की रियासत को वीरान करके जा रहे हो, आज तुम्हारे जाने से इस घर का नूर जा रहा है, हमेशा के लिए इस घर में तारीकी छा जाएगी। मेरे बेटे अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं पूरा कर दूं। क्या कहा बोलो? कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पूरा कर दूं। उस बीमारे इश्क ने, उस मुस्तफा के बीमार ने कहा है बाप अगर इजाजत हो बुरा न मानो तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी कर दो। ये कौन सी? कि जिसके इश्क में मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ, जिसकी मोहब्बत में मैं बीमार पड़ गया था, मैं ये चाहता हूँ कि मौत आने से पहले मुस्तफा का दीदार मुझे करा दिया जाए। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा का दुश्मन यहूदी था, ईसाई था, क्रिश्चियन था, गुस्सा आ गया, मगर बाप की मोहब्बत थी। बाप ने कहा बेटा मैं मोहम्मद से दुश्मनी तो बहुत रखता हूँ, मगर तेरा आखिरी वक्त है, कौम मुझे समाज से लोग मुझे निकाल दें, खानदान वाले बुरा समझे तो समझे, मगर दुनिया से जाते हुए मैं अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा। उस यहूदी ने नबी के घर का सफर शुरू किया। सहाबा के मजमे में मुस्तफा जाने रहमत ऐसे नजर आते जैसे चमन में गुलाब नजर आता है। उस यहूदी ने दस्तक दी और कहा ऐ मोहम्मद आज मेरा बेटा दुनिया छोड़ रहा है, तुम्हारे इश्क में दुनिया को अलविदा कह रहा
رہا ہے اس کی آخری خواہش ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے نکلنے سے پہلے، اس کی آتما اس کا جسم چھوڑنے سے پہلے، اس کا شریر چھوڑنے سے پہلے وہ آپ کے درشن کرنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے یہ نہ کہا کہ چلو یہودی کے بیٹے کو دیکھائیں، اس نوجوان کی قسمت پر ہمارے جوانوں کی جوانی قربان ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ سے کہا اے جان سارو چلو جنتی دولہا کا دیدار کرائیں۔ کہ سبحان اللہ، کیا کہا؟ جنتی دولہا کا دیدار کرائیں۔ جب جوانی میں کوئی توبہ کرتا ہے، جب جوانی میں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرنے کا دم کرتا ہے، تو میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جنتی دولہا ہوتا ہے۔ کہ جوانی میں خواہشات کو دفن کرنا ہوتا ہے، جوانی میں نہ جانے کتنی تمناؤں کو دفن کر کے مصطفیٰ کی محبت پر عمل کیے جاتے ہیں، اور پروردگار عالم ان جوانوں کو جنت نہیں بلکہ جنت کا سردار بناتا ہے، جنتی دولہا بناتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا صحابہ سے کہ چلو جنتی دولہا کا دیدار کرائیں۔ ابھی اس نے نماز نہ پڑھی، ابھی کلمہ نہ پڑھا، مگر مصطفیٰ کے عشق میں جنتی کہلوایا جا رہا ہے، اسے جنتی کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے امام عشق محبت نے کہا کہ صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گنہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا۔ تو میرے پیارے، میں بلا شک و شبہ حدیث پاک کی روشنی میں مصطفیٰ کریم کو حاضر و ناظر جان کر میں اس بچے کو، اس نوجوان کو، اور ایک نوجوان اور اٹھا ہے اسے ہم ضرور جنتی دولہا کہہ سکتے ہیں۔ اور مولا انہیں توبہ کے ساتھ استقامت توبہ عطا فرما، اپنی توبہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے، تم اپنے وعدے سے نہ مکرنا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں تمہارے سروں پر وہ تاج رکھے جائیں گے، تمہارے سروں پر وہ تاج رکھے جائیں گے کہ دنیا کے تاجدار حیرت میں پڑ جائیں گے۔ جب مصطفیٰ کے دیوانوں کو جنت کی بادشاہ عطا کی جائے گی نا، تو دنیا کے بادشاہ کہیں گے مولا یہ کون امیر ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے اعلان ہوگا یہ امیر نہیں ہے بلکہ یہ وہ غریب امتی میرے عاشقوں کے، میرے محبوب کے وہ غریب امتی ہیں، وہ عاشق ہیں جنہوں نے جھوپڑی میں رہ کر میرے محبوب کے عشق کو زندہ رکھا تھا، جنہوں نے غربت میں رہ کر گنبد خضرا کی محبت کو سلامت رکھا تھا۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں چلو صحابہ جنتی دولہا کا دیدار کرائیں۔ اب مصطفیٰ کے ساتھ مصطفیٰ کا قافلہ یہودی کے گھر کی جانب چلا۔ مصطفیٰ کے جانے سے پہلے اس بچے کی روح کب سے عناصر سے پرواز کر چکی تھی، اس کی آتما، اس کا شریر چھوڑ چکی تھی۔ باپ نے بڑے گھبراہٹ کے ساتھ کہا اور چلا کر کے بھرائی ہوئی آواز میں کہا بیٹا تمہارا محبوب تمہارے دیدار کے لیے آ گیا ہے، تم آنکھ بند کر چکے ہو، اتنا کہنا تھا۔ گئی ہوئی روح لوٹ کر کے واپس آ گئی، کہیے سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کریم ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی، بھیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی ہے۔ عزیزان محترم، گئی ہوئی روح واپس آ گئی ہے۔ میرے پیارے، غور کرنے کا مقام ہے مصطفیٰ سے کتنی محبت ہوگی کہ گئی ہوئی روح واپس اس شریر کے اندر آئی، آنکھیں کھلی، مصطفیٰ کے چہرے پر نظریں پڑی۔ اس عاشق نے کچھ کہنا چاہا، مصطفیٰ نے ہونٹ اس کے کانوں سے لگائے تو اس عاشق نے کہا کہ یا رسول اللہ تمہارے عشق میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، نمازیں تو نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت تو نہیں کی ہے، کیا یہ محبت میرے مصطفیٰ یہ حشر میں کام آئے گی؟ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا کہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے،
یہ تیری محبت، میں اپنے ساتھ تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کان میں پڑا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اسی پر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، روح قبض انرسی سے پروان ہو گئی۔ اس یہودی نے آپ چھوڑ کر کے آپ جانے لگے تو اس یہودی نے کہا اس کا انتقال اسلام دھرم پر ہوا ہے، اب یہ میرا جنازہ نہیں تمہارا جنازہ ہے، اب اس کی میت آپ کے دروازے سے اٹھے گی، قربان جائیے اس جنازے پر کہ مصطفیٰ کا آنگن ہو، اس نوجوان کا جنازہ ہو، مصطفیٰ کریم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا ہو، اس کی شان کیا ہوگی اگر مصطفیٰ کریم کے جسم سے لگنے والی چادر کو عائشہ غسل دے دیں اور تندور کے قریب کھڑی ہو جائیں اور وہ سوکھنے کا نام نہ لے تو میرے مصطفیٰ کریم فرمائیں اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ جو کپڑا ہم سے ٹچ ہو جاتا ہے آگ اس کپڑے پر حرام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس سینے کے اندر مصطفیٰ کی سنت ٹچ ہو جائے، داڑھی سنت مصطفیٰ ہے، یہ ٹچ ہو جائے تو اس سے کیا آگ جلائے؟ بتاؤ جلائے؟ آج اس نوجوان جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حرام کیا اور جنت کے محلات پر اپنا نام لکھوایا۔ مولا آخری دم تک اس نوجوان کو اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے کہا اے جانشارو جنتی دولہا کے جنازے کو اپنے کالوں پر اٹھا لیا جائے۔ لوگوں کے گھروں سے جنازے نکلتے ہیں، آج مصطفیٰ کریم کے گھر سے جنازہ نہیں بلکہ جنتی دولہا کی بارات نکلے۔ آج مصطفیٰ کریم کے گھر سے جنازہ نہیں بلکہ جنتی دولہا کی بارات نکلے گی۔ کسی نے کہا کہ زمانے سے کہہ دو، زمانے والوں سے کہہ دو مرا نہیں۔ کیا کہہ دو؟ مرا نہیں۔ زمانے والوں سے کہہ دو مرا نہیں ہوں۔ غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ہم نے تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے اپنی ہستی کا لباس بدلا، مرے نہیں ہے۔ زمانے سے کہہ دو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ صحابہ نے وہ جنتی نوجوان کا لاشا اپنے کاندھوں پر اٹھایا، مصطفیٰ کریم کے آنگن میں لاش کو رکھ دیا گیا، میرے کریم نے غسل دیا، اب جنتی دولہا کی بارات چلی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے مدینے میں یہ نہ کہا کہ یہ جنتی دولہا یہ جنازہ جا رہا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کے ساتھ جنتی دولہا اس کی بارات جا رہی ہے۔ جنتی دولہا کی بارات چلی، مصطفیٰ قیادت کر رہے ہیں، جس بارات کی قیادت مصطفیٰ کر رہے ہوں اس کی آن بان شان کیا ہوگی۔ مصطفیٰ کریم اس بارات میں پلوں کے بل چلتے تھے، میرے کریم نے اس جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، آپ پسینہ پسینہ ہو گئے۔ آپ میں بات مختصر کر رہا ہوں، بڑی لمبی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم جب تدفین کے بعد گھر آئے، وجوہات پوچھی گئی، آپ پنجوں کے بل اچھلے، میرے کریم نے فرمایا فرشتے قطار در قطار اس کے جنازے میں شریک ہونے آئے تھے، فرشتے اور جنتی دولہا کی بارات سے برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، تمہارے جنازے کی وہ اہمیت ہے کہ جنت کے فرشتے بھی تمہارے جنازوں سے برکتیں حاصل کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں عام نہ سمجھا جائے، ہم مصطفیٰ کریم کے دیوانے۔ عزیزان محترم، میرے کریم نے فرمایا کہ میں قبر میں اتارے پسینے اس لیے ہو گیا کہ جنت کی حوریں آپس میں بحث کر رہی تھی کہ اس کی جوزیت میں ہمیں دیا جائے، جو اس کی دلہن بننے والی تھی اس کے سر سے آنچل کھسک گیا، اس لیے میں مسکرا گیا تھا۔ میرے پیارے، مصطفیٰ کی محبت میں جو جوانی کے عالم میں دنیا چھوڑتے ہیں، جوانی کے عالم میں مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے کا دم رکھتے ہیں، اللہ ان کی ہستی کو جو زندہ رہتے ہیں تب بھی چمکاتا ہے، اور مر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا یاد رکھتی ہے۔ آج 1500-1400 برس ہو گئے مگر آج بھی اس نوجوان کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، تیری یاد میں جو دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے دنیا اسے یاد رکھ رہی ہے۔ اگر مر کر بھی زندہ رہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم کے دیوانے بن جاؤ، مصطفیٰ کے چاہنے والے بن جاؤ،
मदीना के अंदर मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी के मिंबर पर बैठे, एक औरत बाबू सलाम के दरवाजे से गुजरी, मुस्तफा करीम अदब को खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये कौन खुश नसीब औरत जिसके एहतराम को नबियों का इमाम खड़ा हो गया? मेरे करीम ने फरमाया ये मेरी माँ हलीमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरी माँ हलीमा है। मुस्तफा करीम 1500 साल पहले दावतें सुखन दे रहे हैं। आए लोगों, कितनी ऊंची कुर्सी पर क्यों ना बैठ जाओ, कितने ओहदे पर ना चले जाओ, कितने बड़े बड़े मनसब जो ना दे दिए जाए, मगर माँ तुम्हारे सामने आ जाए तो कुर्सी से उठ करके खड़े हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ के सामने ऊंचे पर मत बैठना, बल्कि माँ के कदमों में बैठना। ये कोई आम औरत नहीं है, ये वो औरत माँ है जिसने अपना खून दूध की शक्ल में चेंज करके तुम्हारी रगों में पेवस्त किया है। ये वो माँ है जिसने 1000 परेशानियां दर्द से कर 9 महीने अपनी कोख में रखा है। ये वो माँ है जिसने रात तुमने पेशाब कर दिया तो रात कीले में गुजारी, तुम्हें अपने सीने से अपनी छाती से लगा कर लिटाया है। ये वो माँ है तुम्हें सुकून देने के लिए इसने अपनी रातों को बर्बाद किया है। ये वो माँ है जिसने अपने आंचल तले तुम्हें सुकून से सुलाया है। इसलिए अल्लाह के महबूब फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जिसके वालिदैन, जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं, अल्लाह को इसकी कोई इबादत कबूल नहीं है, अल्लाह की बारगाह से कोई अजर नहीं मिलेगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसने मोहब्बत के साथ, जिस जबान ने मुस्कुरा के अपने बाप के चेहरे को देखा, अपने बाप से हाथ मिलाए, अल्लाह उस नौजवान को कबूल किए हुए हज का सवाब अता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुश नसीब है। जब मैं ये हदीस पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरा दिल रोने लगता है कि अल्लाह ने जिन लोगों के बाप दिए हैं, लोग 5 लाख हज में खर्च करते हैं ना, तो कोई दलील है कबूल हो हज? बताएं, 5 लाख खर्च करने के बाद कोई दलील, कोई गारंटी नहीं हज कबूल हुआ, माना गया नहीं माना गया। मगर कुर्बान चाहिए अल्लाह की रहमत, कुर्बान चाहिए मदीने के ताजदार की शान पर। मेरे आका ने फरमाया जिस नौजवान ने अपने पूरे बाप को मोहब्बत से देख लिया तो हज मकबूल का सवाब उसे दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का। मेरे बाप दुनिया में नहीं है, मैं चाहता कि मुझे भी पहले मिला, अपनी न जाने कितने हज मकबूल मेरे नसीब में होते, मगर मेरे रब ने ये सवाब मेरी जिंदगी से उठा लिया। जिनके बाप मौजूद हैं वो इस सवाब को अपने घर से न जाने दें। मक्का पाक में जाना, काबा पाक में जाना, अरबिस्तान हवाई जहाज में पाक को सफर करना, पहले जन्नत तुम्हारे घर में मौजूद है, काबे का तवाफ तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, उसके चेहरे को देख लेना, हाजी बन जाओगे। माँ की खिदमत कर लेना, गुंबद खजरा का दीदार नसीब हो जाएगा, गुंबद खजरा वाला तुम्हारी शफाअत कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। क्या फरमाते हैं? काश मेरी माँ जिंदा। काश मेरी माँ, नबी की माँ 6 साल की उम्र में, आप 6 साल के थे तब आपकी वालिदैन मोहतरमा का इंतकाल हो गया। आपने 6 साल की उम्र में मैदान अबाबा में अपनी माँ को अपने हाथों से दफन किया और आप अपनी माँ की कब्र से लेकर के रोए। नबी माँ का मकाम, माँ का एहतराम, उसकी पोजीशन समझा रहे हैं, आप कितनी महान। आप फरमाते काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती और मैं सहाबा को नमाज पढ़ा रहा होता, कहीं सुभान अल्लाह, मैं सहाबा की इमामत कर रहा होता और मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद, मेरी माँ आवाज देती मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़ करके अपनी माँ की आवाज पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाता। आप समझे ना माँ का कितना बड़ा मकाम। आज जरा सा जवानी का शुरूर हमारे पास में आया, जरा काबिल हुए तो हम माँ बाप से कहना शुरू कर देते हैं तुम ओल्ड माहौल के। अगर ये ओल्ड माहौल के होते तो कमबख्त तुझे तेरा गला उसी वक्त दबा देते। आज ये ओल्ड माहौल के, आज शर्म आ रही है यार दोस्तों के सामने, कहता है बाप तू छिप के बैठ जाना मेरी बेइज्जती हो जाए। कमबख्त मेरी बेइज्जती होगी, बाप को सामने बिठाएगा तो इज्जत होगी, कहेगा ये मेरा बाप है, इसने पढ़ाने में मेरे साथ मेहनत की, आज मैं जो भी कुछ हूं मैं इसकी वजह से, आज हम यहाँ बैठे हुए हम अपने वालिदैन की वजह से बैठे हुए।
اپنی ماں اپنے باپ کی وجہ سے آپ کے سامنے بول رہے ہیں. نبی کہہ رہے ہیں کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں صحابہ کو نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں آمنہ کہتی محمد تو میں نیت توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا. آج دوستوں میں بیٹھے ہوتے ماں آواز دیتی کہتی چپ ہو جاؤ, کہتا نہیں کہتا. دوستوں کی باتوں کو اہمیت دے رہا ہے, ماں کی بات کو نہیں. میرے پیارے زمانے کو چھوڑ دو, دوست بات کو ماں پہلے, زمانے کے رشتے بات کو ماں باپ پہلے. اتنی بڑی عبادت ہے, سب کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے. جنت سب میں ڈھونڈتے پھرتے ہو, ماں بیٹھی ہوئی ہے, سورج مل جائے گا, جنت مل جائے گا. خدمت کر لو. عبیش کرنی سے جو نبی محبت کرتے نا وہ ماں کی وجہ سے کرتے تھے. کہ عبیش اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے اپنا جبہ عبیش کو بھجوایا تھا. کہا میں عبیش سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ عبیش اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو میرے پیارے ماں سے محبت کرو, نبی کی محبت مل جائے گی. عزیزان محترم, میرے آقا کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں حلیمہ ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ماں سے ہم آپ کا میراث سن لیں. مسجد نبی مدینہ میں ہے, اب مدینہ میں بیٹھ کر نبی کا میلاد ہو رہا ہے. میرے آقا نے اپنی کالی کمنی کا منبر لگایا, کہے حلیمہ میری ماں اس پر بیٹھ کر کے میرا میلاد سناؤ. اب حلیمہ میلاد پڑھنے لگی کہ محمد کو گھر لے کر کے آئی, غریبی کا جنازہ نکل گیا, محمد کا گھر میں داخلہ ہوا ہے تو غربت میرے گھر سے دور ہو گئی ہے, فاقہ کشی میرے گھر سے دور ہو گئی. بغیر چراغ کے میرا گھر روشن رہتا اور اندھیرے کمرے میں سے ڈھونڈتی تو میرا لگتے جگر مسکراتا, دانتوں سے روشنی پھوٹتی تو سوئی ڈھونڈ لیتی. سوئی ڈھونڈ لیتی. بوڑھی عورت کہتی اتنا چراغ جلاتی, انہوں نے کہا چراغ کی بات کرتی ہے, جب سے محمد کو لے کے آئی وہ چراغ جلایا نہیں. اب اور عورتیں اپنے بچوں کو برکتیں لینے کے لیے میرے پاس آتی, میں ہاتھ رکھوا دیتی تو بیمار ٹھیک ہو جاتا. جب میں ہاتھ رکھواتے پریشان ہو گئی تو میں نے گھر میں گڈھا کھدوایا, اس میں پانی بھرتی, اپنے بچے کے پیر اس میں دھوتی اور میرے لاڈلے کے پیروں کا دھون لوگ لے جاتے. بیمار پیتا ٹھیک ہو جاتا, بے روزگار پیتا روزگار مل جاتا, بے کاروبار والا پیتا کاروبار والا ہو جاتا, نظر والا پیتا نظر دور ہو جاتی, جیسے عیب والا پیتا وہ عیب دور ہو جاتے. امام عشق و محبت نے حلیمہ کی اس داستان کو پڑھا تو پکار اٹھے سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی, بس میں محشر کا دولہ ہمارا نبی, جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات, جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات, وہ جان مسیحا ہمارا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. یا علی, یا علی. مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اب میری تقریر ختم یہاں پر, مجھے جانا ہے اور میں کہیں جاتا ہوں تو میں یہ انتظار نہیں کرتا کہ لوگ میری وجہ سے مجمع چلا جائے. مجھے بلا رہے ہیں نا تو میرا انتظار کرے. میں اپنے ابا کی باتیں بتانے نہیں جا رہا ہوں, میں نبی کی باتیں بتانے جا رہا. جو نبی کی باتیں سنے گا وہ انتظار کرے. میں نے آپ کو بتایا نبی کا میلاد مکہ میں ہوا, مکہ سے چل کر مدینہ میں آ گیا. اب ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا, قیامت تک ہوتا رہے گا. ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش سے مولا کی دھوپ, ہم حشر تک ڈالیں گے پیدائش سے مولا کی دھوپ, نزدیکی کے لیے گراتے جائیں گے. عزیزان محترم, آپ کو میں نے دو تلقینیں کی. جن لوگوں نے داڑھی رکھنے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ وہ اپنے وعدے پر اٹل رہیں گے. میں آپ کو یہ ضمانت دے کر کے جاتا ہوں, حشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا, اللہ آپ کو بڑی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی, آپ کے صدقے میں میری بھی ہو جائے گی. کہ یہ گنہگار کہیں بولنے گیا تھا تو چند لوگوں کو نبی کے عشق کا پیغام دے کر کے آیا ہے. میں دعا کرتا ہوں مولا سب سے پہلے میری کمیوں کو دور فرما کر پھر آپ کی کمیوں کو دور فرمائے اور اس محفل کی بے حساب برکتیں اس گاؤں والوں کے لیے عطا فرمائے. اور اللہ کا شکر ہے حقیقی ہماری محفل کامیاب. بڑے بڑے پنڈالوں والی محفلیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. جن محفلوں میں نبی کی سنت کو زندہ کر لیا جاتا ہے وہ محفل کامیاب ہو جاتی ہے. اس محفل پر اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے. اس کا فیضان نسلیں یاد رکھیں گی.
ایک محفل عیدگاہ کے اندر ہوئی تھی اور بوڑھے تو بوڑھے نوجوانوں نے بھی سنت محمدیہ کو زندہ کیا تھا. سبحان اللہ انشاءاللہ